اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلیہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ اما بعد فقال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ گفتگو ہماری فلسفہ غدیر کے عنوان سے ہے، اور اس سلسلے میں غدیر کا جو تاریخی پس منظر یا ظاہری پس منظر تھا وہ آپ کی خدمت میں بہت ہی مختصر عرض ہوا ہے، لیکن ہر ظاہر کے پیچھے ایک باطن اور ایک حقیقت کار فرما ہے، اور ظاہر کی قدر و قیمت اس باطن کی وجہ سے ہے، اس پس منظر کی وجہ سے ہے جس سے وہ ظاہر نمودار ہوتا ہے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، ایک قاعدہ اور ضابطہ کے طور پر، ان من شیء الا عندنا خزائنہ، ہر چیز بصورت خزانہ، بصورت جم یا علمی تعبیر کے مطابق اگر ہم کہیں تو بصورت بسیط خدا کے ہاں موجود ہے۔ وما ننزلہ الا بقدر معلوم، اور ان خزائن الہیہ سے جو کچھ ظاہر ہوا ہے وہ ایک مقدار معین ہے اس کی۔ اصل خزائن غیر محدود ذات خدا کے ہاں ہیں، ایک مقدار معین اس کی خدا نے اس کو لوگوں کے لیے یا اس کائنات مادی میں، اس جہان جسمانی میں اس کو نازل کیا ہے اور ظاہر کیا ہے۔ جتنی ضرورت تھی بقدر ضرورت اس کو نازل کیا ہے، اس لیے کہ ذات خدا کہ جو اسماء و صفات ہیں ان میں سے ایک صفت حکمت ہے، اور اسماء حسنہ میں ایک اسم مبارک ہے حکیم، اور اس میں حکمت کا تقاضا یہ ہے، صفت حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ بقدر ضرورت فقط اس خزائن غیبیہ سے نازل ہو۔ انہی خزائن غیبیہ کو پھر دوسرے مقام پر بصورت دیگر بیان فرمایا ہے، ایک تعبیر دیگر کے ساتھ، ایک لفظ دیگر کے ساتھ یہ بیان فرمایا کہ ایک عالم ملک ہے اور ایک عالم ملکوت، یہ دو جہان بھی آپس میں ظاہر و باطن کی حیثیت رکھتے ہیں، ملک و ملکوت۔ لہذا ماجرائے معراج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مقصود اصلی و ہدف حقیقی اس معراج سے یہ فرمایا کہ تاکہ ہم آپ کو ملکوت عالم اور ملکوت ارض و سما اور ملکوت کائنات سے آشنا کریں، جیسا کہ اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام معراج ابراہیمی میں بھی مقصد اصلی اور بنیادی یہی تھا کہ حضرت ابراہیم کو ملکوت ارض و سما اور ملکوت کائنات سے آشنا کیا جائے، یعنی ملک سے ملکوت تک۔ ملک و ملکوت یعنی ظاہر و باطن، کہ ہر شے کی حقیقت در واقع وہی ملکوت ہے، ظاہر اس کا ایک جلوہ ہوتا ہے، ایک تجلی ہوتی ہے، ایک نمود ہے اس کی۔
حقیقت میں وہ اس کے پس منظر میں جو چیز ہے اس کو ملکوت کہیں ہم. غرض یہ کہ قرآن مجید نے ہر حادثے اور ہر واقعے اور ہر موجود شے کا ایک ملکوت ذکر کیا ہے. کل کائنات کا بھی ایک ملکوت ذکر فرمایا ہے. اس حکمت کی بنا پر کہ ہر چیز کا ایک پس منظر ملکوتی ہے. اب ملکوتی سے آپ کے ذہن میں یہ تصور نہ آئے کہ کوئی فرضی بات ہے، کوئی خیالی بات ہے، کوئی اخلاقی بات ہے. ملکوت یعنی اصل ہستی، اصل کائنات، جس کا ایک نمونہ فقط یہ زمین و آسمان اور سورج چاند ستارے ہیں. قدر معلوم، قدر معین اس ملکوت سے یہ ہے. اب آپ خود دیکھ لیں کہ وہ کیا ہوگی، وہ کائنات اور وہ عالم کیا ہوگا جس کا ایک نمونہ معلوم معین نمونہ یہ کل کائنات مادی ہے. زمین آسمان اپنی تمام عظمت سمیت یہ اس کی ایک معمولی سی جھلک ہے. یہ اس کی عظمت کا یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں. اور یہ گفتگو پہلے بھی ہو چکی ہے آپ کی خدمت میں کہ جب متعارف اور رائج الفاظ کے ساتھ انسان کوئی مطلب بیان کرنا چاہے تو سب سے بڑی مشکل وہاں پر انہی الفاظ اور انہی تعبیرات کے وہ رائج معانی ہیں. پھر مثلا جب ملکوت کہا جائے تو وہی جو کچھ ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے وہی تصور دوبارہ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. پہلے ان الفاظ کو معانی دینے کی ضرورت ہے، پھر اس کے بعد ان الفاظ سے استفادہ کرنا چاہیے. لیکن اب ہمارے اتنی فرصت نہیں ہے کہ 2-3-4 دن کا جو فرصت ہوتی ہے، 2-3-4 دن تو نہیں، 2-4 گھنٹے، 2-4 گھنٹوں میں انسان وہ مقدمات بھی بیان کرے اور وہ بنیادیں بھی بیان کرے گفتگو کی، اور الفاظ بھی بیان کرے اور تشریح بھی کرے اور اپنا مقصود و مافِ ضمیر بھی بیان کرے. یہ سب کچھ ممکن نہیں ہے. یہ غرض یہ کہ اس ضابطے کی بنا پر جو قرآن مجید نے ہر شے کے لیے ذکر کیا ہے، ہر حادثے کے لیے ذکر کیا ہے کہ جس میں آپ بھی شامل ہیں. آپ کا بھی ایک ظاہر ہے اور ایک ملکوت ہے. آپ کا ایک ملک ہے اور ایک ملکوت ہے. ہر چیز ان من شیء، کوئی چیز ایسی نہیں ہے. اب عربی قواعد کے لحاظ سے اس میں بہت عمومیت ہے اس جملے میں، ان من شیء. ایک تو شیء ایک عام مفہوم ہے اس کے اندر. شیء ہر موجود کے اوپر کلمہ شیء اور مفہوم شیء بولا جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر عربی قاعدے کے اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ جب یہ نکرہ، جب یہ عام نفی میں آ جائے، سیاق نفی میں واقع ہو، تو اس میں عموم در عموم و شمولیت بہت زیادہ، وسعت بہت زیادہ آ جاتی ہے. اس میں اتنی وسعت آ جاتی ہے کہ کوئی چیز اس سے پھر خارج نہیں ہے، کوئی ذرہ بھی اس مفہوم سے اور اس حکم سے باہر نہیں ہے. اس ضابطے کی بنا پر ہر شے کا ایک پس منظر ہے جس کو ہم کہیں ملکوت، یعنی ایک پس منظر ہے ہر چیز کا. ایک ظاہر منظر ہے، ایک پس منظر ہوتا ہے. ہر حادثہ، ہر واقعہ جو رونما ہوتا ہے، البتہ اس پس منظر کو آپ کہہ سکتے ہیں کبھی وہ تاریخی پس منظر ہے، کبھی وہ جغرافیائی پس منظر ہے، کبھی وہ کوئی سیاسی پس منظر ہے، کبھی اجتماعی پس منظر ہے، کبھی کچھ، لیکن کبھی اس کا کوئی الہی پس منظر ہوتا ہے. کیونکہ جب ایک انسان موحد کسی حادثے کو دیکھتا ہے، کسی واقعے کو مشاہدہ کرتا ہے، تو موحدانہ دید سے اس کو نگاہ کرتا ہے. اور موحدانہ دید کا مطلب یہ ہے کہ اس واقعے کے پس منظر میں وہ نقطہ توحید موجود ہوتا ہے، اور جب تک اس کو توحید تک منتہی نہ کرے وہ اپنی نگاہ کو ایک نگاہ خاطی، ایک غلط نگاہ سمجھتا ہے. جب تک اس پس منظر تک نہ پہنچ جائے. پس ان تمام حوادث و واقعات کا ایک پس منظر ہے. اب پس منظر کو تھوڑا سا میں آپ کی خدمت میں تشریح کروں گی. پس منظر ظاہر منظر کے مقابلے میں ہے. روح منظر جس کو کہتے ہیں یا پیش منظر جس کو کہتے ہیں. مثلا جیسے ابھی آپ نے سنا اعلان میں کہ مباہلہ کی مناسبت سے یہاں پر طے پایا ہے کہ مومنین یا مومنات مثلا ایک مباہلہ کو ڈرامے کی صورت میں پیش کریں.
یعنی مباہلہ کا جو واقعہ ہوا ہے، اب معلوم نہیں وہ ان کا مقصود کیا ہے، جو میں سمجھا ہوں وہ گویا یہ کام کرنا چاہتے ہیں کہ مباہلہ میں جو کچھ ہوا ہے وہ تو ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں ہے، 1400 سال پہلے ہوا، ہم آج ہیں، اتنا زمانی فاصلہ اور اتنا زمینی فاصلہ، لیکن اس کے باوجود ہم مباہلہ کی سرزمین پر یا اس واقعہ میں اترنا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں اپنی آنکھوں سے کہ کیا ہوا۔ یعنی 1400 سال پہلے کے واقعہ کو ہم آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس کا یہی طریقہ ہے کہ ہم اس کو ایک سٹیج بنائیں، ایک منظر بنائیں، اور اس کے اوپر کچھ حرکات و سکنات اور کچھ مکالمات رد و بدل ہوں، اور ان کے ذریعے سے ہم پہنچے پھر مباہلہ میں۔ یعنی کچھ روح منظر ہوگا، لیکن دیکھنے والے روح منظر کو نہیں اتنا دیکھیں گے، یا پیش کرنے والوں کا مقصد یہ نہیں ہے کہ تھوڑی دیر سرگرم کیا جائے ان کو مباہلہ کے نام سے ڈرامہ دکھا کر، جیسے سرگرمی کے عموماً ڈرامے ہوتے ہیں، وہ نہیں ہے مقصود۔ مقصود یہ ہے کہ اس ظاہر منظر سے اتارا جائے ان کو پس منظر میں، وہ پس منظر جو ہماری نظروں سے اوجھل ہے۔ اب اگر کوئی ظاہر منظر میں رک گیا، یہیں پر اس کی نظریں اٹک گئیں، وہ اس ڈرامے سے کچھ بھی نہیں سمجھے گا، لیکن جو اس ظاہر منظر کو عبور کر کے، ان پردوں کو چاک کر کے اور پس منظر میں اتر گیا، اسے معلوم ہو جائے گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کس چیز کو پیش کر رہے ہیں، کیا چیز بیان کر رہے ہیں۔ لہذا اب ہم آئیں خود مباہلہ میں آئیں، خود مباہلہ کو اگر نگاہ کریں ہم، تو وہ بھی ایک ظاہر منظر تھا۔ یعنی ایک تو جو آپ کریں گے یہ ایک ظاہر منظر ہے، اس کا پس منظر وہ 1400 سال پہلے کا واقعہ ہے، لیکن وہ جو 1400 سال پہلے اس زمین پر جو کچھ ہوا وہ خود ایک ظاہر منظر تھا، اس کا بھی ایک پس منظر ہے، وہ بھی روح منظر ہے۔ اس سے بھی دیکھ کر انسان کو اس کے پیچھے کار فرما حکمت و فلسفہ اور اس کی حقیقت و ملکوت تک انسان کو پہنچنا ہے۔ اس پس منظر سے مراد یہ کہ ظاہر مباہلہ یہ ہوا، چند افراد ادھر سے اور چند افراد ادھر سے آئے، یہ ظاہر منظر تھا۔ اگر کوئی یہیں رک جائے اس کو کیا نظر آئے گا؟ ایک گروہ ادھر ایک گروہ ادھر ہیں، کچھ لوگ تماشا دیکھنے والے ہیں، یہ آئے وہ آئے، ان میں ٹھن گئی تھی کسی بات پر، بعد میں انہوں نے ان کو دیکھا وہ مرعوب ہو گئے، ان سے ڈر گئے، وہ پیچھے ہٹ گئے، عقب نشینی کر لی انہوں نے۔ یہ ظاہر منظر ہوا، لیکن تمام حقیقت ظاہر منظر پر ختم نہیں ہو جاتی۔ ظاہر منظر ہوتا ہے تاکہ انسان کو اس کے پیچھے اتارے، اس کے پیچھے کارفرما حکمت میں اتارے۔ غدیر بھی ایسی ہے، غدیر میں جو کچھ ہوا، جو کچھ آپ کی خدمت میں اجمالی طور پر بیان ہوا، وہ سب ظاہر منظر تھا۔ اب ضرورت ہے کہ اس ظاہر کی مدد سے اس کے پس منظر میں اترا جائے کہ ہوا کیا، کون سی چیز تھی جو اس طرح ظاہر ہوئی، نمایاں ہوئی۔ اول تو دیکھیں آپ، انسان جس دید سے کسی واقعے کو دیکھتا ہے وہ چیز اس طرح سے اس کو نظر آتی ہے۔ مثلا آپ اینک لگائیں، ابھی اس وقت صاف اینک لگائیں، یہاں کا ماحول کچھ اور رنگ کا نظر آئے گا۔ ایک سیاہ اینک لگا لیں، یہاں تاریکی نظر آئے گی۔ سبز شیشے کی اینک لگائیں، ہر چیز سبز نظر آئے گی آپ کو۔ سرخ اینک لگا لیں، سرخ شیشہ، ہر چیز سرخ نظر آئے گی آپ کو۔ بصر کا قانون یہ ہے کہ جیسی اینک ہے ویسا ہی منظر بھی ہوتا ہے۔ بصیرت کا بھی قانون یہی ہے، ایک اینک بصیرت کے آگے بھی لگی ہوتی ہے ہمارے۔ اب وہ بصیرت کی اینک کا جو بھی رنگ ہے، ہمیں وہ منظر یا وہ شے ویسے ہی نظر آتی ہے۔ لہذا غدیر جیسے واقعات یا مباہلہ جیسے واقعات میں جو کچھ روح منظر پہ رونما ہوا، اس کو دیکھنے کے لیے تو بصر نہیں چاہیے، اس کو دیکھنے کے لیے بصیرت چاہیے۔ یعنی بصر سے انسان پس روح منظر دیکھتا ہے، بصیرت سے پھر اس روح منظر سے اس کے پس منظر میں اترتا ہے۔ تو جس طرح روح منظر ایک اینک سے دیکھا جاتا ہے، پس منظر بھی کسی اینک سے دیکھا جاتا ہے۔ اب اینکیں بہت ساری ہیں یہاں پر، کون سی اینک انسان نے لگائی ہوئی ہے؟ ممکن ہے کوئی آئے اس کو آ کر تاریخی حوالے سے دیکھے، ایک مورخانہ اینک اپنی آنکھوں پہ لگا کے دیکھے کہ کیا ماجرا ہوا،
شروع کہاں سے ہوا، کس تاریخ کو ہوا، زمین کیا تھی، حدود کیا تھی، سفر کتنا ہوا، لوگ کتنے تھے، اس میں حیوانات کتنے تھے، اس میں اونٹ کتنے تھے، کجاوے کتنے تھے، پالان کتنے تھے، اونچائی کتنی تھی، لمبائی کتنی تھی، یہ سارے اندازے یہ تاریخی پس منظر یا تاریخی دید ہے، عینق مورخانہ ہے، جیسا کہ کیا ہے بعضوں نے دقیق فاصلے بیان کیے ہیں۔ ممکن ہے کوئی آ کر اس کو کلامی دید سے دیکھے، اس کی آنکھوں پر ایک کلامی عینک چڑھی ہوئی، کلام سے مراد علم کلام ہے، علوم اسلامی میں سے ایک اہم علم علم عقائد، اس کو طلباء علماء اپنی اصطلاح میں اپنی زبان میں علم کلام کہتے ہیں، یعنی عقائد اصول دین کے بارے میں جو علم ہو، فروع دین کے علم کو فقہ کہتے ہیں اور اصول دین کے بارے میں علم کو علم کلام کہتے ہیں۔ تو ممکن ہے کوئی آئے اور آ کر علم کلام کی عینک سے نگاہ کرے اس واقعے کو، کیوں؟ اس لیے کہ اس میں امامت کا تذکرہ ہوا ہے، اس میں ولایت ہے اور اس میں نبوت ہے، اور نبوت و امامت وہ موضوعات ہیں جو علم کلام سے تعلق رکھتے ہیں، اصول دین سے تعلق رکھتے ہیں۔ بس آ کر اس واقعے کو علم کلام کی نگاہ سے دیکھے کہ امامت کیا ہے اور امامت کو بیان کرے، دلائل اس کے لیے پیش کرے ہو، پھر اس میں آرائی کلامی نقل ہوں، معتزلہ کیا کہتے ہیں، اشاعرہ کیا کہتے ہیں، عدلیہ کیا کہتے ہیں، جبریہ کیا کہتے ہیں، قدریہ کیا کہتے ہیں، حشویہ کیا کہتے ہیں، مجسمہ کیا کہتے ہیں، واقفیہ کیا کہتے ہیں، فتحیہ کیا کہتے ہیں، کرامیہ کیا کہتے ہیں، امامیہ کیا کہتے ہیں، اسماعیلیہ کیا کہتے ہیں، زیدیہ کیا کہتے ہیں، یہ سب کلامی تقسیم بندی ہے۔ ممکن ہے کوئی اس وادی میں چلا جائے واقعہ غدیر سے، کیونکہ عینک اس نے وہ لگائی ہوئی ہے، اس دید سے وہ اس کو نگاہ کرے، اور ممکن ہے کوئی دوسرا آدمی آ کر اس کو اجتماعی لحاظ سے دیکھے، اس لیے کہ وہ بالآخر پیغمبر اکرم ایک حاکم تھے، حکمران تھے، اور جو لوگ وہاں پر حضرت کے سامنے وہ مجمع تھا وہ حاجی تھے، عبادت کر کے تھے، حاجی اس وجہ سے تھے کہ ایک عبادت حج سے فارغ ہو کر وہاں پر جمع ہوئے تھے، لیکن صرف حاجی تو نہیں تھے بلکہ رعیت بھی تھے، عوام بھی تھے، لوگ بھی تھے، ایک طبقہ تھا بالآخر پیغمبر اکرم کے سامنے، اس میں فوجی عسکری لوگ بھی موجود تھے، اس میں تجارتی لوگ بھی موجود تھے، تاجر بازرگان لوگ بھی اس میں موجود تھے، اس میں دہقان کسان اور یہ لوگ بھی اس میں موجود تھے، اس میں صنعتیں لگانے والے وہ بھی موجود تھے، اور اس میں ہر طبقہ موجود تھا۔ اور اس حوالے سے اگر دیکھا جائے کوئی کہ وہ کس قسم کا طبقہ تھا اور ایک حکمران نے کیا ان کے سامنے پیش کیا، آئندہ کی سیاست ان کے سامنے لاہ عمل اس نے پیش کیا، یہ ایک اجتماعی دید ہو جائے گی غدیر کے متعلق۔ اور ممکن ہے کوئی آ کر اس کو فلسفی دید سے دیکھے، فلسفی دید سے دیکھے کہ بالآخر یہ ایک واقعہ رونما ہوا، اس کی قیمت فلسفی کیا ہے، آیا فلسفے میں اس کا کوئی مقام ہے، کوئی گنجائش ہے یا نہیں ہے؟ چونکہ خالق اور مخلوق کے درمیان ایک رابطہ برقرار ہو رہا ہے، اور یہ ارتباط عالم امکان، عالم وجوب سے، عالم مبادی عالیہ سے اس کا ایک ارتباط برقرار ہو رہا ہے، اب اس لحاظ سے ممکن ہے کوئی اس کو آ کر فلسفی نگاہ سے دیکھے، جیسا کہ بعضوں نے دیکھا ہے۔ ممکن ہے کوئی آ کر محدثانہ نگاہ سے اس کو دیکھے کہ کتنے راویوں نے یہ حدیث نقل کی ہے، ان راویوں کی حیثیت کیا تھی، کس پائے کے تھے، ثقہ تھے نہیں تھے، عدد میں کتنے تھے، وثاقت میں کیسے تھے، صداقت میں کیسے تھے، شہرت ان کی کیا تھی، علمی مقام ان کا کیا تھا۔ یہ ایک محدثانہ دید ہے، جیسا کہ بعضوں نے یہ بھی کی ہے محدثانہ۔ اور ممکن ہے کوئی آ کر اس کو ادیبانہ دید سے دیکھے، اور الی آخر جو جس دید سے اس کو دیکھے گا وہ اسی طرح کے پس منظر میں اترے گا اس کے، اور اس کو واقعی غدیر یوں نظر آئے گا۔ اور یہ جو کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، ایک گزارش کی تھی، اور اندازہ ہوا کہ الحمدللہ خوب سوچا ہے، مقصود یہ نہیں تھا کہ سوچ کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، مقصود یہ تھا کہ سوچ شروع ہو جائے اس واقعے میں اور ان جیسے واقعات میں۔ دو سوال آپ کی خدمت میں عرض کیے تھے جو برادر گرامی نے یہاں پر بیان بھی کیا آپ کی خدمت میں، کہ ایک یہ کہ کیوں خداوند تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لم تفعل، کوئی احتمال تھا، کوئی امکان تھا کہ رسول یہ کام نہ کرتے، خصوصاً معصوم رسول، معمور رسول، جن کا کام ہی تبلیغ کرنا ہے، ان کے بارے میں تو سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ وہ نہیں کریں گے یہ کام،
پھر کیوں دھمکی آمیز لہجے میں کہا کہ ان لم تفعل، اگر آپ نے یہ نہ کیا؟ ضرورت کیا پڑی تھی اس کی؟ اور دوسرا یہ تھا کہ تحفظ کیوں دیا؟ واللہ یعصمک من الناس، وہ کون سا خطرہ تھا جو رسول اللہ کو لاحق تھا اس واقعے میں اور اس تبلیغ میں؟ اس سے پہلے اتنے سخت احکام بیان کیے، تنہا بیان کیے، وہاں کوئی خطرہ نہیں تھا، وہاں ایسا تحفظ نہیں دیا۔ آج یہ تحفظ دینے کی ضرورت ہے، جبکہ 1,00,000 حامی موجود ہیں حضرت کے سامنے، 1,00,000 پیروکار۔ کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا نا کہ اگر کسی معیار کے تحت دیکھیں، یعنی 100 ملین افراد موجود تھے، جس میں جنگجو بھی تھے، جس میں سب کچھ تھے، حامی بھی تھے، اور جو جنگوں میں اپنا صداقت اور اپنی حقانیت و ایمان کا ثبوت دے چکے تھے۔ یہ بہت ساری جنگیں لڑ کر 10 ہجری میں میدان غدیر میں جمع ہوئے تھے، بدر لڑ چکے تھے، احد لڑ چکے تھے، احزاب لڑ چکے تھے، حنین و خیبر و دوسرے سرایا و غزوات، وہ سب لڑ کے وہاں پر جمع ہوئے تھے۔ ان کی موجودگی میں خدا نے تحفظ دیا رسول اللہ کو، تو کس خطرے کی پیش نظر؟ یہ 2 سوال عرض کیے تھے تاکہ سوچیں، اور الحمدللہ ذہن مشغول ہیں۔ مقصود یہ تھا کہ شروع ہو جائے سوچ، البتہ منتظر رہیں کہ انشاءاللہ جواب بھی ان کا عرض ہوگا۔ وہ چیزیں بھی یہیں آ کر کھلتی ہیں کہ یہ 2 سوال، ان کا جواب بھی ایک لحاظ سے اسی نقطے پر آ کر پہنچ جاتا ہے کہ آپ کس دید سے اس واقعے کو دیکھ رہے ہیں۔ جواب بھی مختلف ملے گا، اگر کلامی دید سے دیکھ رہے ہیں، تاریخی دید سے دیکھ رہے ہیں، سیاسی نگاہ دیکھ رہے ہیں، اجتماعی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، کون سی دید سے یہ واقعہ مد نظر ہے آپ کے؟ ایک محدثانہ دید ہے، یعنی یہ تھا کہ لوگ ممکن ہے اس واقعے کو آگے نقل نہ کریں، راوی ممکن ہے ثقہ نہ ہو، یہ ممکن ہے بہت سارے احتمالات ہوں جیسا کہ آتے ہیں ذہنوں میں۔ لیکن عرض کیا تھا کہ اس واقعے کی پہلے اس کی نوعیت سمجھنی چاہیے ہمیں۔ نوعیت سے مراد یعنی پہلے یہ تشخیص دے لیں کہ یہ کس قسم کا واقعہ ہے۔ آیا بشری انسانی واقعہ ہے جو زمین پر رونما ہوا ہے، یا ایک غیر انسانی ماورائے انسان ایک مسئلہ ہے جو زمین پر انسان کے لیے رونما ہوا؟ جیسے خلقت انسان میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے ملائکہ کو خبر دی، گزارش دی، گزارش سے مراد اردو گزارش نہیں ہے، وہ بعض کلمات ہیں جو فارسی زبان پہ چڑھی ہوئی ہے، وہ اردو میں ان کا معنی کچھ اور بنتا ہے، فارسی میں کچھ اور ہے۔ گزارش سے مراد خبر دینا، یعنی رپورٹ پیش کی ان کو۔ گزارش سے مراد استدعا، درخواست کرنا نہیں ہے۔ اور یہ بھی عمدن یہ کلمہ استعمال کیا، رپورٹ نہیں، چونکہ فرشتے ملائکہ قابل تعلم نہیں ہیں، قابل تعلیم نہیں ہیں، ان کو تعلیم نہیں دی جا سکتی، نبا سنائی جا سکتی ہے۔ لہذا بعض مفسرین نے جو اس کے ذیل میں جو لطیف نکات بیان کیے ان میں ایک یہی ہے کہ علم آدم الاسماء کلھا، جب آدم کی نوبت آئی تو کہا کہ ان کو تعلیم دی، لیکن جب فرشتوں کی باری آئی تو کہا کہ انبے ہوں، رپورٹ دے دو ان کو۔ مثلا فرض کریں نا کہ ابھی یہاں پر ہم بیٹھے ہوئے، فرض کریں یہ کلاس ہے ایک، اور کلاس میں اس میں تعلیم ہو رہی ہے، یا ایک آدمی جاتا ہے بیرون ملک، یورپ قم گیا، کسی جگہ بھی گیا، جا کر پڑھا، اس نے 20 سال اس نے پڑھا، تعلیم لی اس نے، بعد میں ایک کسی اخبار کے نامہ نگار نے آ کر اس سے انٹرویو کیا کہ آپ نے کتنا پڑھا، اس نے بتا دیا میں نے اتنے استادوں کے پاس پڑھا اور اتنے سال پڑھا اور فلاں جگہ رہتا تھا، یہ ساری اس انٹرویو میں اس نے سب کچھ بتا دیا۔ اب وہ اخباروں میں بھی چھپ گیا، یہ آدمی آ کر کہے کہ میں نے 20 سال قم میں تعلیم لی ہے، دوسرے کہیں کہ کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم نے بھی اخبار میں پڑھ لیا ہے۔ وہ کتنا فرق ہے ان 20 سالوں میں اور اخباری رپورٹ میں؟ یہ اخباری رپورٹ بھی انہی 20 سالوں کے بارے میں ہے، لیکن یہ رپورٹ ہے، اس رپورٹ کے پڑھنے سے کسی کے اندر علم نہیں آیا۔ رپورٹ پڑھ لیتا ہے، علم نہیں آتا اس رپورٹ سے، لیکن جس نے 20 سال لگائے ہیں اسے تعلیم لی ہے۔ بس رپورٹ میں اور تعلیم میں فرق تھوڑا سا اشارہ دے دیا آپ کی خدمت میں۔ آپ بھی رپورٹیں پڑھنے کی حد تک علمی رپورٹیں کافی نہیں ہیں، بلکہ تعلیم و تعلم اور چیز ہے۔ یوں نہ ہو کہ ہم صرف علمی رپورٹیں پڑھیں۔ اب کیوں ملائکہ نہیں ہے، وہ ایک اور وجہ ہے ملائکہ میں، کہ ہماری گفتگو سے مسئلہ باہر ہے۔ بتانا یہ چاہ رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ جب ملائکہ کو خداوند تبارک و تعالیٰ نے یہ نبا دی
آگاہ کیا ان کو کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو بہت چیمے جبیں ہوئے، سوال پیدا ہوا ان کے لیے، سوال اٹھا ان کے لیے کہ یہ خلیفہ جو آپ بنا رہے ہیں یہ تو خلیفہ نہیں ہوگا، یہ تو ایک بہت ہی، اب یہ ملائکہ کی ترجمانی ہے، یہ ایک بہت ہی خونخوار، صفاق، یہ سب کچھ انہوں نے کہا، یہ میری طرف سے نہیں ہے، خود انہوں نے کہا، یہ کہ بہت ہی خونخوار، خونریز، صفاق، مفسد، یہ تو یہ چیز ہے، اس کو آپ خلیفہ بنا رہے ہیں، یہ کیسے؟ سمجھ بھی نہیں آئی ان کو۔ خداوند تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہ اصلی رمز بتا دی، کہا کہ میں کچھ جانتا ہوں جو کچھ آپ نہیں جانتے۔ یعنی دو قسم کی مشکلیں پیش آئیں انسان کے بارے میں، ایک مشکل ملائکہ کو پیش آئی اور ایک مشکل شیطان کو پیش آئی۔ ملائکہ نے بھی کہا کہ کیوں، شیطان نے بھی کہا کیوں، لیکن دونوں کی مشکلات الگ الگ تھیں۔ وہ مشکل جو ملائکہ کو پیش آئی وہ مشکل شیطان کی نہیں تھی، اور شیطان کو جو مشکل پیش آئی وہ ملائکہ کی نہیں تھی، لہذا جواب بھی الگ الگ سنا، انجام بھی، نتیجہ بھی الگ الگ ہوا دونوں کا۔ اس ماجرا میں بھی یہی نقطہ تھا کہ انسان فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنا رہا ہوں، یعنی زمین ظرف ہے خلیفہ کے لیے، زمین کو ظرف قرار دیا میں نے، زمین میں بناؤں گا لیکن زمینی کام نہیں کر رہا ہوں، زمینی کام نہیں کر رہا ہوں، خلیفہ بنا کر اس کو زمین میں اتاروں گا، زمین اس کے ظرف مستقر ہونے کی جگہ ہوگی، لیکن یوں نہ سمجھنا کہ میں نے جو کام کیا ہے وہ بھی زمینی کام کیا ہے، زمین کے لیے کیا ہے۔ بس فرق ہے کہ کسی ظرف میں کوئی کام ہو یا یہ کہ اسی ظرف کے لیے وہ کام ہو۔ مثلا آپ عبادت کرتے ہیں روز جمعہ کو، اور روز جمعہ ایک زمان ہے، ایک ظرف ہے، ایک ٹائم ہے، آپ جو عبادت کرتے ہیں وہ اس زمان کے لیے نہیں کرتے، اس زمان کے اندر کرتے ہیں، اور اس زمان کی حیثیت صرف ظرف کی ہوتی ہے۔ اسی طرح آپ مسجد میں جب آ کر عبادت کرتے ہیں تو یوں نہیں کہ اس مٹی کے لیے کرتے ہیں یا اس قالین کے لیے کرتے ہیں یا اس مصلی کے لیے کرتے ہیں جس پر کھڑے ہوتے ہیں آپ، وہ ظرف ہے آپ کے کھڑے ہونے کا۔ وہ عمل جو آپ انجام دے رہے ہوتے ہیں عمل غیر زمینی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ظرف زمین بنتا ہے اس کے لیے۔ بس ہو سکتا ہے کہ زمین پر غیر زمینی کام کیے جائیں، زمین ہے ہی یہ چیز، زمین ہے ہی یہ چیز۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، خدا نے فرمایا کہ یہ کل جو ہم نے بساط بچھائی ہے دنیا کی، زمین کی، اور یہ سورج چاند ستارے، یہ سب ہیں ہی اسی لیے کہ اس میں غیر زمینی کام کیے جائیں۔ دنیا کو ہم نے مزرعہ قرار دیا، کھیت قرار دیا ہے، کس کے لیے؟ آخرت کے لیے۔ آخرت تو زمین آسمان نہیں ہے، آخرت تو دنیا نہیں ہے، دنیا میں غیر دنیاوی کام کریں آپ، دنیا ظرف ہو جائے گا غیر دنیاوی کاموں کے لیے، زمین ظرف ہو جائے آسمانی کام کرنے کے لیے، ملک ظرف ہو جائے ملکوتی کام کرنے کے لیے۔ خدا نے انسان کو اتارا ہی اس لیے زمین پر اتارا کہ تاکہ نہ زمینی ہو جائے۔ یہاں سے اب فرق انسان میں اور غیر انسان میں یہیں سے معلوم ہو جاتا ہے، نگاہوں میں فرق معلوم ہو جاتا ہے۔ حیوان زمین پر آتا ہے، زمینی کام کرتا ہے، سب زمینی کام ہے اس کے، جتنے کام۔ اصل حیوان کی زندگی میں آپ کو غیر زمینی کام نظر نہیں آئے، لیکن انسان زمین پر رہتا ہے نہ زمینی بننے کے لیے بلکہ زمین سے بالاتر جانے کے لیے۔ آپ دیکھیں نا، جیسے ایک آج کل تو یہ چیزیں بیان کرنا یا سمجھنا بہت آسان ہو گیا ہے، مخصوصاً اس صنعتی ترقی سے جہاں پر بہت سارے مسائل پیش آئے ہیں، وہاں یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں سہولت سے، مثلا یہ ٹی وی، یہ جو کچھ فاصلاتی تصاویر ہم دیکھتے ہیں، تو ان سے اگر ہم مانوی مسائل کو سمجھیں تو بہت مدد ملتی ہے، اگر ان کو ہم کسی تمثیل کے ذریعے سے سمجھیں۔ ایک دور بیٹھا ہوا آدمی ہم یہاں سن رہے ہیں اسے، یہاں دیکھ رہے ہیں اس کو، ہم بہت کچھ اس سے سمجھ میں آتا ہے انسان کے لیے۔ اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ جب ایک جہاز یا جب ایک میزائل
جتنے کام اصل حیوان کی زندگی میں آپ کو غیر زمینی کام نظر نہیں آئے، لیکن انسان زمین پر رہتا ہے نہ زمینی بننے کے لیے بلکہ زمین سے بالا تر جانے کے لیے۔ آپ دیکھیں نا، جیسے ایک آج کل تو یہ چیزیں بیان کرنا یا سمجھنا بہت آسان ہو گیا ہے، مخصوصاً اس صنعتی ترقی سے جہاں پر بہت سارے مسائل پیش آئے ہیں، وہاں یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں سہولت سے، مثلا یہ ٹی وی، یہ جو کچھ فاصلاتی تصاویر ہم دیکھتے ہیں، ان سے اگر ہم مانوی مسائل کو سمجھیں تو بہت مدد ملتی ہے، اگر ان کو ہم کسی تمثیل کے ذریعے سے سمجھیں۔ ایک دور بیٹھا ہوا آدمی ہم یہاں سن رہے ہیں، اسے یہاں دیکھ رہے ہیں، اس کو ہم بہت کچھ اس سے سمجھ میں آتا ہے انسان کے لیے۔ اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ جب ایک جہاز یا جب ایک میزائل جہاز بناتے ہیں، زمین پر اس کو کھڑا کرتے ہیں، بناتے بھی زمین پر ہیں، کھڑا بھی زمین پر کرتے ہیں، لیکن مقصود یہ نہیں ہوتا کہ یہ زمین پہ چلے، مقصود یہ ہوتا ہے کہ یہ آسمانوں میں، فضاؤں میں گھومے۔ میزائل جب چھوڑتے ہیں تو زمین سے اس کو بلاخر چھوڑا جاتا ہے، زمین نہ ہو تو نہ بنے گا نہ چھوٹے گا، ممکن نہیں ہے، بس زمین ہونی چاہیے۔ لیکن جب میزائل چھوڑیں گے تو پھر اس کا زمین سے کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ زمین اس کو چاہیے وجود میں آنے کے لیے، حرکت کرنے کے لیے، پرواز کرنے کے لیے، لیکن جب پرواز شروع ہو جائے پھر اس کا زمین سے رابطہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس واقعے میں بھی خداوند تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو یہ نہ سمجھنا کہ میں زمینی کام کر رہا ہوں یا زمین کے لیے یہ کام کر رہا ہوں، ایک غیر زمینی کام زمین پر کر رہا ہوں۔ اسی طرح اس واقعہ میں بھی نوعیت سے مراد یہ ہے کہ آپ پہلے یہ دیکھ لیں کہ یہ کس قسم کا واقعہ ہے، آیا زمینی واقعہ ہو رہا ہے یا ایک غیر زمینی کام ہے جو زمین پر ہو رہا ہے۔ مثلا اگر باہر سے کوئی آ کر دیکھے آپ یہاں پر کبھی جھکتے ہیں گھٹنوں پر، پھر آپ چلے جاتے ہیں زمین پر، سر ٹیکتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں آپ، پھر اب باہر سے ایک آدمی ہو، جو ہوتا ہے لوگ صبح صبح اٹھ کر ورزش کرتے ہیں، دوڑتے ہیں، وہ اگر دوڑ لگا رہا ہے، وہ دیکھے گا آپ یہاں پر اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں، پھر وہ کیا کہے گا کہ آپ ایکسرسائز کر رہے ہیں، ورزش کر رہے ہیں، آپ ماشاءاللہ بھی کہے گا کہ کتنا سحرخیز آدمی ایک صبح صبح اٹھ کے اپنی سلامتی اور صحت کا اس کو اتنا احساس ہے، ورزش کر رہے ہیں۔ دیکھیں آپ ایک کام کر رہے ہیں، لیکن آپ کے کام کی نوعیت کو اس نے کیا سمجھا کہ یہ کس نوع کا کام ہو رہا ہے، کس سطح کا کام ہو رہا ہے۔ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ کوئی ورزش گاہ ہے، کوئی کلب ہے یہ، اور اس میں یہ آدمی ہے جو لگا ہوا ہے ورزش کرنے کے لیے۔ اب آپ کے بارے میں اور آپ کے کام کے بارے میں دیکھیں، آخر تک اس کے نظریات کیا ہوں گے۔ کوئی اور پوچھے گا کیا بتائے گا، کہے گا کہ ایک کھلاڑی دیکھا ہے، ابھی میں نے ایک ورزشکار دیکھا ہے میں نے، جو اپنی صحت و سلامتی کے بارے میں بہت اہتمام کرتا اور اس کام میں مشغول تھا۔ وہ بتائے گا 100 آدمیوں کو، 20 آدمیوں کو، تاریخ میں آ جائے گا، کتابیں لکھی جائیں گی کہ اس طرح کا ایک آدمی تھا جو ورزش کر رہا تھا وہاں پر صبح سویرے اٹھ کے۔ آپ دیکھیں کہ تاریخ بھی ساری اس دیکھنے والے کی خطا کی وجہ سے، اس نے نوعیت کو نہیں سمجھا، ساری تاریخ بھی خراب کر دی اس نے، ساری رپورٹیں بھی خراب کر دی، ساری گزارشیں بھی خراب کر دی، ساری کتابیں بھی بے محتوا بنا دی، بے اساس و بے مفاد و بے مضمون بنا دی اس نے، صرف ایک نگاہ کی خطا کی وجہ سے کہ وہ یہ سمجھا کہ یہ آپ ورزش کر رہے ہیں۔ اب قطور کتابیں لکھی جائیں گی آپ کے اس کام کے بارے میں، لیکن سب غلط۔ کیوں؟ وہ آپ کے کام کی نوعیت کو ہی نہیں سمجھ سکا۔ دیکھنے میں ظاہراً ورزش لگتی ہے، لیکن حقیقت میں عبادت ہے یہ، اور عبادت و ورزش این التراب و رب الارباب، کتنا فاصلہ ہے، کتنا فاصلہ ہے، زمین و آسمان سے زیادہ فاصلہ ہے عبادت میں اور ورزش میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ زمین و آسمان دونوں جسمانی چیزیں ہیں اور اجسام ایک دوسرے سے زیادہ فاصلے پر نہیں ہیں، لیکن عبادت اور ورزش ایک جسمانی چیز ہے اور ایک غیر جسمانی چیز ہے۔ جسم اور غیر جسم میں بہت زیادہ فاصلہ ہے، زمین و آسمان کی وسعتوں سے زیادہ فاصلہ ہے، لیکن ایک دید کی خطا کی وجہ سے آپ دیکھیں تاریخ کی مشکل بن گئی۔ پس نوعیت سمجھنا کسی واقعے کی بہت ضروری ہے،
اور اینک ہمیشہ مشکل بناتی ہے انسان کے لیے. وہ اینک جو بصیرت پر اور بصر پر لگی ہوئی ہو وہ انسان کے لیے مشکل کھڑی کر دیتی ہے. غدیر کی نوعیت کیا تھی؟ آیا غدیر ایک زمینی واقعہ تھا؟ نہ خیر. خود وہ آیہ کریمہ اس کے جملات عرض کیا تھا نا کہ اب یہ میں یہاں بیٹھ جاؤں، جیسا کہ ہم کرتے ہیں یہ کام، سننے والوں کی توقع بھی یہ ہوتی ہے، بولنے والے کے پاس بھی اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا کہ وہی چیزیں جو 100 سال سے سن رہے ہیں، بچپن سے سننا شروع کی ہیں، پھر پسند کرتے ہیں کہ وہی سنیں ہم. بس میں کہوں کہ کون مانتا ہے کون نہیں مانتا اس کے کون، یہ مسلمات میں سے، مسلمات میں عرض کیا کہ دوبارہ داخل ہونا وہ اس کو مشکوک بنانے کے مترادف ہے. یہ کوئی خدمت نہیں ہوتی مسلمات میں دوبارہ پھر ان کو ثابت کرنا، اس کو خدمت نہیں کہتے. بعض اوقات یہ کسی اور چیز کے زمرے میں چلی جاتی ہے یہ بات. خود آیہ مجیدہ کا لحن دیکھیں آپ، یا ایھا الرسول بلغ، آپ اس وقت رسول ہیں وہ بس. اب آیت سے نوعیت سمجھ رہے ہیں ہم، آیت قرآن سے نوعیت واقعہ سمجھ رہے ہیں کہ ہوا کیا. یا ایھا الرسول، یا محمد بھی کہا جا سکتا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا نبی بھی کہا جا سکتا تھا، یا قاضی یا حاکم. یہ سارے خطابات جو اور بھی قرآن مجید میں جا بجا آئے ہیں یہ بھی کہے جا سکتے تھے. لیکن ذات خداوند تبارک و تعالیٰ نے جو کلمہ خطاب کے لیے استعمال کیا کہ نبی کو مخاطب قرار دیں وہ تھا رسول. رسول وہ جو عربی لغت کا عام معنی ہے وہی مقصود ہے رسول کا، لیکن یہاں خدائی رسالت آ جاتی ہے، معنی وہی رہتا ہے. جس کو ہم فارسی یا اردو میں کہتے ہیں پیغامبر، البتہ صحیح جو معنی کرنا چاہیے وہ پیغام آور ہے، نہ پیغام بر. پیغام بر یا پیغمبر جس کو کہتے ہیں، یا پیغمبر جس کو کہتے ہیں، تین طرح سے اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ پیغام لے جانے والا، پیغام بر. اور رسول اللہ کی طرف سے تو پیغام لے جانے والے ہیں، لیکن ہماری نسبت تو پیغام لے کر آنے والے ہیں، نہ پیغام لے جانے والے. بس ہمارے لیے وہ پیغام آور ہیں نہ پیغام بر ہیں. پیغام آور ہیں، پیغام لا رہے ہیں. غرض یہ کہ یہ کہا ایھا الرسول، اے رسول، یعنی اس وقت آپ فقط وہ عنوان رسول ہیں، آپ کا کام فقط رسالت ہے. اگرچہ آپ کو رسالت ہی کے لیے مبعوث کیا گیا تھا، لیکن صرف رسول نہیں تھے نبی، بہت سارے اور بھی پہلو تھے، بہت ساری اور بھی چیزیں تھیں رسول اللہ میں، جیسا کہ نبوت، مثلا امامت، حکومت، یہ سارے عہدے تھے جو رسول اللہ کے پاس خدا کی طرف سے تھے. لہذا شارع بھی تھے، مبین بھی تھے، مفسر بھی تھے. ہر حیثیت سے جو آدمی ایک بات کرتا ہے مختلف ہوتی ہے. میں اس کو ایک مثال کے ذریعے بیان کروں آپ کی خدمت میں کہ اگر ایک آدمی ہو جس کے پاس گوناگون عہدے ہوں، وہ اس انجمن کا صدر بھی ہو، فرض کریں وہ اپنے ادارے کا چیئرمین بھی ہو، وہ کسی اور جگہ مثلا ممبر بھی ہو، وہ کسی اور ادارے کا سرپرست بھی ہو، وہ کسی اخبار کا نمائندہ بھی ہو، وہ کسی جگہ ایڈیٹر بھی ہو، یہ ساری چیزیں اس کے. اب یہاں پر آ کر آپ کے سامنے جب کھڑے ہو گئے تو فوراً آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ آپ کون سی حیثیت سے بول رہے ہیں، کس حیثیت سے بول رہے ہیں آپ. کیونکہ بعض حیثیتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو قانونی ہیں، رسمی ہیں، بعض ایسی ہوتی ہیں کہ اس حیثیت سے آپ کی بات کا کوئی جواز پیدا نہیں ہوتا. یہاں پر مثلا ایک آدمی آئے اس انجمن کا ممبر ہونے کی وجہ سے یہاں پر بولے تو آپ اس کو حق دیں گے، ٹھیک ہے یہاں بولے. لیکن اگر وہ آئے کسی اور جازران کمپنی کا ڈائریکٹر اور وہ آ کر یہاں بولے، آپ کہیں گے امام باڑے میں آپ کا کیا کام ہے؟ آپ جائیں اپنے آفس میں جا کر بولیں، یہاں اس حیثیت سے بولنے کی اجازت نہیں ہے. رسول اللہ کو ہر طرح سے خطاب کیا جا سکتا تھا، یا ایھا الرسول، یعنی آپ کا کام یہاں پر فقط کس کا ہے؟ یہ فعل آپ کا نہیں ہے، یہ بات آپ کی نہیں ہے، یہ منصب آپ کا نہیں ہے، یہ نقطہ آپ کا نہیں ہے. آپ کی حیثیت فقط کیا ہے؟
رسول کی. یہاں پر آپ صرف رسول ہیں، یعنی آپ سسر، یہاں پر سسر نہیں ہیں آپ، یہاں پر یعنی کہ بھائی نہیں ہیں آپ، عربی ہو اجمی ہو وہ نہیں ہیں آپ، یہاں پر آپ فقط رسول ہیں. اس کام میں، اس جگہ پر کھڑے ہوئے اس میدان میں آپ فقط رسول ہیں. اور بھی آپ کی حیثیتیں ہیں، لیکن ان حیثیتوں سے ابھی یہاں پر نہیں ہیں آپ. پھر کہا بلغ، اس کو پہنچائیں گے آپ. ایک تبلیغ کا معنی جو ہمارے ذہنوں میں ہے، یہ سب بیان کر رہا ہوں تاکہ نوعیت ماجرا سمجھ جائیں ہم. جب تک نوعیت نہیں سمجھے گی، عرض کیا تھا نا کہ نماز کو، عبادت کو کوئی ورزش کہہ کر پھر آگے جا کر پھیلا دے اور اپنے گمان میں یہ کہے کہ میں نے بہت بڑی خدمت کی ہے، تو آپ ہنسیں گے. آپ کیا کیا آپ نے؟ خدمت کیا کی ہے آپ نے؟ میری عبادت کو آپ نے کیا قرار دیا جا کر؟ میرے غیر زمینی کام کو زمینی بنا کر آپ نے اس کو پھیلایا، تو یہ تو خدمت نہیں ہوتی. بس نوعیت مطلب سمجھے ہم. ان دو سوالوں کا جواب بھی مل جائے گا جو کل سے آپ کی خدمت میں عرض کی ہوں گے، کہ آئیں گے اس جواب کی طرف ہم. بلغ ایک وہ عام چیز ہمارے ہاں ہوتی ہے جس کو تبلیغ کہتے ہیں ہم. مسخ الفاظ جو ہو گئے ہیں، جن کے معانی ختم ہو چکے ہیں، جن کو اور غلط معانی کا لباس دیا گیا ہے، ان کلمات میں سے ایک کلمہ تبلیغ بھی ہے. اور اس وقت حالت یہ ہو گئی ہے اس کلمہ تبلیغ کے ساتھ جو ناروا سلوک ہوا ہے، جو ظلم ہوا ہے، وہ یہ ہوا ہے کہ اب چونکہ میرا تعلق طلباء سے ہے اور مدارس کے لوگوں سے اور ان چیزوں سے ہے، اور اہل علم کی خدمت میں زیارت کا موقع ملتا ہے، یہ وہاں کی آپ کو ایک رپورٹ دے رہا ہوں. اس وقت یہ صورت ہو چکی ہے، اور اس میں یوں نہ کہیں گے وہ لوگ قصوروار ہیں، نا، اس میں آپ کا بھی بہت دخل ہے. آپ سے مراد یعنی سننے والوں کا. وہ یہ ہے کہ اس وقت کوئی بھی پڑھا لکھا آدمی جو واقعاً پڑھ جائے، حقیقتاً پڑھ جائے، وہ اپنے لیے کلمہ مبلغ پسند نہیں کرتا، نہ ہی تبلیغ کرتا ہے. یعنی جو بہت پڑھ لکھ جائے نا، بہت پڑھ لکھ جائے، سب کچھ سمجھ جائے، وہ اپنی شایان شان نہیں سمجھتا تبلیغ کرنا، نہ ہی کلمہ مبلغ اپنے ساتھ لکھتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب مبلغ کا آ جائے تو لوگوں کے ذہنوں میں جو بات آتی ہے وہ کوئی پڑھے لکھے آدمی کا چہرہ نہیں آتا، وہ کسی دانشور دانشمند کا چہرہ نہیں آتا، بلکہ مبلغ کہنے سے کیا بات ذہن میں آتی ہے؟ ایک خطیب، ایک ایسا آدمی جو فن خطابت ہو جس کے پاس. یعنی ہمارے ہاں تبلیغ مساوی بن گیا خطابت کے، حالانکہ کتنا فاصلہ ہے تبلیغ میں اور خطابت میں. خطابت ایک فن ہے، ایک آرٹ ہے. تبلیغ ایک منصب الہی ہے، ایک ذمہ داری کا نام ہے. ذمہ داری کہاں اور آرٹ کہاں؟ کبھی کہہ سکتے ہیں آپ کسی آرٹسٹ کو کہ یہ مثلا فلاں ہے؟ جب آپ نے ڈاکٹر کہا، کبھی ذہن میں کوئی فلم ایکٹر آیا آپ کے؟ ڈاکٹر میں اور آرٹ میں بہت فرق ہے. یہ ایک دانشور ہے، دانشمند ہے، وہ ایک اور چیز ہے. بس کیوں ہمارے ذہن میں تبلیغ سن کر خطابت آتا ہے، ذہن میں مبلغ سن کر خطیب ذہن میں آتا ہے؟ اسی لیے پھر جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ اپنے لیے کلمہ مبلغ ہرگز استعمال نہیں کرتے. یہ کلمہ تبلیغ کے ساتھ یہ کچھ ہوا ہے. اب عمل تبلیغ کے ساتھ کیا ہوا ہے وہ ایک الگ داستان ہے. یہیں سے آپ سمجھ لیں کہ جس لفظ کے ساتھ یہ جور و جفا ہے اس کے معنی اور عمل کے ساتھ کیا ہوا ہوگا. پھر کوئی پسند نہیں کرتا اس وقت کہ اس سے مبلغ کہا جائے، اس لیے کہ ہم نے غلط اتنا استعمال کیا ہے تبلیغ کو، بالکل الٹ. جیسے کوئی سیاہ کو سفید کہہ دے، کیسے ہوگا؟ دن کو کوئی رات کہہ دے، تعجب کریں گے نا آپ. لیکن یہ ہو چکا ہے، آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوا ہے. تبلیغ کہتے ہیں پہنچانا. ابلاغ، بلوغ، تبلیغ، مبلغ، یہ سب ایک ہی خاندان کے ہیں، سارے افراد، سارے کلمات. ان سب کا معنی کیا ہے؟ پہنچانا، پہنچانے والا، پہنچایا ہوا. پہنچانا معنی ہے. پہنچانا
یہ وہاں پر تصور ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں کچھ ہو. مثلا آپ یہاں سے بچے کو بھیجتے ہیں کہ جو یہ پہنچاؤ، دیتے کچھ نہیں اس کو، تو بچہ بھی پوچھتا ہے کہ کیا پہنچاؤں. آپ دیں کچھ نہیں بچے کو، صرف اس کو کہیں کہ جو یہ گھر پہنچاؤ. وہ کیا پہنچاؤں گھر میں؟ بچے کو بھی اتنا شعور ہے کہ پہنچانے کے لیے کچھ ہونا ضروری ہے. یہ بچے کو بھی شعور ہے کہ پہنچانے کے لیے کچھ ہونا ضروری ہے. بس جو بھی تبلیغ ہے، جو بھی مبلغ ہے، یا جو کچھ ابلاغ ہوگا اس کے لیے کچھ ہونا ضروری ہے. اب اگر میں آپ کے پاس آیا ہوں، کس لیے آیا ہوں؟ آپ کو کچھ دینے آیا ہوں، آپ کو کچھ پہنچانے آیا ہوں، یا آپ سے کچھ لینے آیا ہوں. دو حالتوں سے خالی نہیں ہوں میں. یا آپ سے کچھ لینے آیا ہوں یا آپ کو کچھ دینے آیا ہوں. مبلغ اس کو کہتے ہیں جس کے پاس کچھ ہو اور کچھ دینے کے لیے جائے، پہنچانے کے لیے جائے. وہ کیا ہوتا ہے؟ مبلغ. اور اس کام کا نام ہے تبلیغ. لیکن اگر میں آؤں آپ کے پاس، کوئی چیز آپ کے گھر میں پڑی ہوئی ہے، وہ اٹھانے آؤں، اور پھر مجھ سے پوچھے کہ آپ کون ہیں، تو اپنا نام کیا رکھوں؟ مبلغ. اب یہی ہو گیا نا، دن کو رات کہہ دیا بس. مبلغ کہتے ہیں جو پہنچائے. مبلغ کون ہوتا ہے؟ جو پہنچائے. کہ کیوں میں نے کہا نا پڑھے لکھے لوگ اپنے لیے نہیں پسند کرتے کلمہ مبلغ، اس لیے کہ آج ہمارے عرف میں، ہمارے ماحول میں مبلغ اس کو نہیں کہتے کہ جس کے پاس کچھ ہو جو پہنچانے جائے، بلکہ مبلغ اس کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، جو لینے جاتا ہے. جو لینے جاتا ہے وہ مبلغ ہے. آخر لینے والا تو مبلغ نہیں ہوتا، دینے والا مبلغ ہوتا ہے. جس کے پاس کچھ ہو، پیغام ہونا چاہیے اس کے پاس. بلغ کا مطلب یہی ہے کہ ہم نے کچھ دے دیا آپ کو. اختصار سے کام لیا نا. فصاحت و بلاغت کا تقاضا یہ ہے کہ ساری چیزیں تو سرات سے نہیں بیان کی جا سکتی. بلغ یعنی ہم نے کچھ دے دیا، کچھ سونپ دیا آپ کو. جو بھی تو کہا بلغ. اللہ رسول پلٹ کے کہہ سکتے تھے کہ میرے پاس تو کچھ ہے نہیں، میں کیا پہنچاؤں. جیسے وہ شان نزول سورہ اقرا میں کہتے ہیں کہ جب ملک نے کہا اقرا، تو انہوں نے کہا مجھے تو پتہ نہیں میں کیا پڑھوں. کہتے ہیں نا ایسا. تو انہوں نے کہا کہ پڑھو. انہوں نے کہا میں نہیں جانتا میں کیا پڑھوں. تو یہاں پر بھی خدا نے کہا بھل یہ کہتے آئی کچھ نہیں ہے میرے پاس، میں کیا پہنچاؤں. بس رسول مبلغ ہیں، یعنی رسول کچھ لینے والے نہیں ہیں بلکہ دینے والے ہیں. لہذا جب لینے کی باری آئی تو دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا. دیکھیں مبلغ اس کو کہتے ہیں. مبلغ یعنی بس پہنچانے والا. جب لینے کی باری آئی، یا جب لوگوں کے ذہنوں میں سوال اٹھا کہ یہ کچھ مانگیں گے بھی ہم سے، لا اسألکم علیہ اجرا، مجھے کوئی اجرت نہیں چاہیے، میں دینے آیا ہوں نہ کہ لینے آیا ہوں. تم کیا دے سکتے ہو مجھے؟ یعنی جو کچھ میں تمہیں دے رہا ہوں کیا دے سکتے ہو اس کے جواب میں مجھے؟ تم لا اسألکم علیہ اجرا، کوئی اجر نہیں چاہیے مجھے. الا المودۃ فی القربى، چاہیے کیا؟ چاہیے یہ کہ یہ لے لو مجھ سے. میں جو آپ سے لے بھی رہا ہوں وہ لینا بھی میرا یہ ہے کہ تم یہ لے لو مجھ سے. یعنی مودۃ فی القربى، قرآن و ہدایت لے کر آیا ہوں، یہ قرآن و ہدایت تم لے لو مجھ سے، یہ لو. یعنی اجر بھی کیا مانگا رسول اللہ نے ان سے؟ لا اسألکم علیہ اجرا، وہ کوئی اجرت نہیں. میں کو عجیب تھوڑا ہی ہوں. اجرت اس کو دی جاتی ہے جس کو آپ نے کام پر لگایا ہو، یہ دیوار بنو شام کو آپ کو تنخواہ دے دوں گا. مگر رسول اللہ کو کسی نے کام پر معاذ اللہ لگایا ہوا تھا کہ شام کو تنخواہ دیں گے آپ کے تبلیغ کے یہ پیسے. تو اجیر ہوتا ہے، وہ تو مزدور ہوتا ہے جو شام کو اجرت لے کے چلا جائے. وہ مبلغ نہیں ہوتا، وہ لینے آیا ہے نا، کچھ دینے آیا ہے. خوب اب لوگوں کے ذہنوں میں سوال آیا کہ کیا دیں گے آخر کار. یہ جو اتنی زحمت کر رہے ہیں، اتنی جو مشقتوں میں اپنے آپ کو انہوں نے ڈھالا ہوا ہے، آخر اس کے پیسے بھی زیادہ بن جائیں گے. کیا فرمایا؟ کہا اجر یہ ہے کہ یہ مجھ سے لے لو. اجر یہ ہے کہ یہ سمجھ جاؤ تم. اجر یہ ہے کہ اس سے محبت کرنا شروع کر دو. اجر یہ ہے کہ جو کچھ دے رہا ہوں اسی سے محبت کرنا شروع کر دو. یعنی یہی لے لو، یہی اجر ہے.
بلغ، پہنچائیں، بس آپ کے پاس کچھ ہے. سب سے بڑا عہدہ پیغمبر اکرم کا یہی مبلغ کا عہدہ تھا، چونکہ جس کی طرف سے لے کر آئے پیغام وہ ذات خدا ہے. سب سے بڑا منصب عہدہ تبلیغ ہے. بلغ عن اللہ، خدا کا پیغام ہے یہ. ما انزل الیک، یہ بھی فرما دیا کہ کوئی یہ نہ سوچے کہ یہ پیغمبر اکرم نے اپنی طرف سے یہ بنا لیا. یہ انزل، یہ نازل ہوا ہے تم پر. اصل دیکھیں نوعیت مطلب آہستہ آہستہ ذہن میں آ رہے ہیں کہ مسئلہ ماجرا کیا ہوا، اور وہ بھی من رب کا، رب اور پھر کاف خطاب، تیرا رب. رب کم نہیں کہا، رب بھی نہیں کہا، من رب، من الرب بھی نہیں کہا، من رب کا، تیرے پروردگار کی طرف سے، تیرے رب کی طرف سے جو کچھ نازل ہوا ہے، تیرا کام فقط اس کو پہنچانا ہے، چونکہ تو صرف رسول ہے. بس نوعیت مطلب سمجھ میں آ گیا کہ یہ واقعہ بشری واقعہ نہیں تھا، کیونکہ یہ صرف رسول ہیں، یہ صرف ابلاغ کر رہے ہیں، اور یہ صرف نازل ہوا ہے، اور وہ بھی رب کی طرف سے ہوا ہے. پس معلوم ہوا کہ یہ ماجرا نوعیت کے اعتبار سے ایک ربوبی ماجرا ہے، ایک ربوبی چیز ہے، ایک الہی چیز ہے. یہ اب جب کہ الہی ہے، الہی واقعات کس طرح رونما ہوتے ہیں، ربوبیت کس طرح سے ظاہر ہوتی ہے. ایک حدیث ہے، وہ ہمیں ربوبیت یا وہ حوادث، ربوبی حوادث ہوتے ہیں، ان کی نوعیت سمجھاتی ہے کہ کس طرح ربوبی حادثات رونما ہوتے ہیں. وہ حدیث یہ ہے کہ جب بھی ایک انسان، حدیث ہے جو اتفاقاً اہل سنت کی طرف ان کے طرق سے بھی روایت ہوئی ہے اور امامیہ کے طرق سے بھی ہے، حدیث نبوی بھی ہے. اب میں پوری حدیث نہیں پڑھتا، صرف اس میں سے وہ لب مطلب آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. اصل مطلب کہ جب بھی خدا کے بندوں میں سے کوئی بندہ خدا کی قربت حاصل کرنا چاہتا ہے، اور اس قربت میں وہ جب مقام حب پر پہنچ جاتا ہے، اس وقت یہ حدیث بصورت حدیث قدسی ہے، یعنی پیغمبر اکرم سے منقول ہے لیکن حدیث قدسی ہے، یعنی کلام خدا ہے حدیث قدسی کی صورت میں. اس وقت خدا اس بندے کا، خدا اور بندے کا رابطہ یوں ہو جاتا ہے کہ جو کام اس بندے سے اس وقت جب اس قرب کی اس منزل حب پر فائز ہو جاتا ہے، جو کچھ اس بندے سے سرزد ہوتا ہے، در حقیقت اس سے سرزد نہیں ہوتا بلکہ وہ فعل خدا ہوتا ہے. اب وہ حدیث تھی، میں آپ کی خدمت میں آیت سے یہ مطلب بیان کروں، قرآن سے یہ مطلب بیان کروں. معروف آیا ہے، کئی دفعہ سنی ہوئی ہے، وہ زینت منبر بھی ہے، اتفاق سے خطبہ اچھے طریقے سے اس کو بیان کرتے ہیں، مجھ سے کہیں زیادہ فصاحت و بلاغت کے ساتھ بیشتر. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. خوب واقعہ پیش آیا ہے، رسول اللہ نے وہ کنکریاں پھینکی، یا مثلا بعضوں کے مطابق تیر پھینکا. بعضوں نے کہا شب ہجرت کا یہ واقعہ ہے کہ رسول اللہ جب شب ہجرت مکہ سے نکلے تو وہ لوگ آئے ہوئے تھے، انہوں نے گھیرا کیا ہوا تھا، وہاں پر رسول اللہ نے ان کی طرف وہ کنکریاں پھینکی، اور یعنی ایک شان نزول اس کا یہ بیان کیا جاتا. غرض جو بھی ہو، شان نزول شب ہجرت ہو یا غیر شب ہجرت ہو، ماجرا یہ تھا کہ رسول اللہ نے یا کنکریاں پھینکی یا تیر پھینکا. مثلا یہ رسول اللہ نے پھینکا، سب نے دیکھا، لیکن خداوند تبارک و تعالیٰ نے جب اس کو بیان کیا کہ یہ رسول نے کیا کیا، تو فرمایا کہ وما رمیتا، آپ نے نہیں پھینکا، حالانکہ ساری دنیا نے دیکھا کہ رسول اللہ نے پھینکا.
خدا نے فرمایا کہ وما رمیتا، آپ نے نہیں پھینکا، از رمیتا، جب آپ نے پھینکا ہے، انکار بھی نہیں کیا، یعنی آپ نے پھینکا ہے، یہ جو آپ نے پھینکا ہے یہ آپ نے نہیں پھینکا، اور یہ تضاد گوئی نہیں ہے، تناقض نہیں ہے، کوئی یہ نہیں کہے کہ یہ تو جس چیز کو ثابت کر رہے ہیں اسی کی نفی کر رہے ہیں آپ نے پھینکا بھی اور آپ نے نہیں پھینکا۔ اگر میں یہ بات کروں تو آپ کہیں گے تناقض گوئی ہے، تضاد گوئی ہو رہی ہے، کلام خدا میں ہم یہ نہیں احتمال دے سکتے۔ وما رمیتا اذ رمیتا، یہ آپ نے پھینکا ہے، آپ نے نہیں پھینکا، وہ پھر کیا ہوا؟ ولکن اللہ رما، یہ آپ نے جو پھینکا ہے یہ آپ نے نہیں بلکہ یہ خدا نے پھینکا ہے۔ آیا یہ رسول اللہ کا احترام بڑھانے کے لیے یہ بات تھی؟ اس طرح سے ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ جو کہیں گے اس کو میری بات سمجھو، ہم بھی تو کہتے ہیں نا کبھی کبھی، یہ جو کہیں گے وہ میری بات سمجھو، جو کچھ انہوں نے کہہ دیا سمجھو میں نے کہہ دیا۔ آیا یوں ہے؟ یہ کسی کا احترام بڑھانے کے لیے ہم بھی کہہ دیتے ہیں نا۔ ہدایت اس طرح سے نہیں ہے کہ رسول اللہ کا احترام بڑھانے کے لیے فقط خدا نے یہ فرما دیا کہ جو کچھ آپ نے کیا وہ خدا نے کیا، یا رسول کا کہا خدا کا کہا ہے۔ حقیقتاً یہ فعل خدا ہے جو دست مبارک رسول اللہ سے انجام پایا ہے، اس لیے کہ ایک مقام ایسا انسان پہ آ جاتا ہے کہ اس مقام پہ خدا اس کا ہاتھ بن جاتا ہے، خدا اس کی لسان بن جاتا ہے، خدا اس کی سماعت بن جاتا ہے، خدا اس کی سم بن جاتا ہے، خدا اس کی بصر بن جاتا ہے۔ کمائی کہ اس کے بالعکس بھی ہے کہ ایک ایسا مقام آتا ہے عبد کو کہ جب یہ خدا کی لسان بن جاتا ہے، جب یہ خدا کا ہاتھ بن جاتا ہے، خدا کا تو ہاتھ نہیں ہے جو ہمارے ذہن میں تصور ہے، یہ خدا کی سماعت بن جاتا ہے، خدا کی بصر بن جاتا ہے، یہ ایک ایسا مقام بھی آتا ہے۔ یہ دو جدا جدا مقام ہیں۔ پس رسول اللہ نے تیر پھینکا یا کنکریاں پھینکی، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، یعنی الہی واقعہ، ربوبی واقعہ، خدا کی طرف سے جب کوئی واقعہ رونما ہو اور وہ بھی رسول کی زبان سے جو واقعہ رونما ہو، تو یوں نہیں کہ یہاں پر پیغام تھا فقط خدا کا، بلکہ یہ ربوبیت خدا تھی جو ظاہر ہو رہی تھی، یعنی پیغام بھی خدا کا تھا، پیغمبر بھی خدا کا تھا، اور یہ پیغمبر نے اس انسان نے یہ واقعہ یا یہ پیغام سنایا کہ جس کے بارے میں خود فرمایا کہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ اسی طرح سے اس ماجرا میں، اس واقعہ میں بھی بلغ رسول اللہ نے پہنچا دیا۔ اب یعنی وہ آیت نازل ہوئی لیکن وہ وزن، وہ قافیہ چل رہا ہے یہاں پر بھی۔ جیسے شعراء ہوتے ہیں نا، بعض اوقات شعر لکھتے ہیں، اس سے یہ نہ سمجھے کہ قرآن شعر ہے، یعنی شعر لکھتے ہیں، بعد میں ایک دو چار مصرے لکھ کر پھر وہ جو ترجیح بند ہوتا ہے اس کی جگہ نقطے ڈال دیتے ہیں، یعنی یہاں بھی وہ ترجیح بند نوع لکھتے ہیں، جیسے یہاں بھی وہ ترجیح بند دہرایا جائے۔ بعض حقائق ایسے ہیں، بعض مطالب ایسے ہیں کہ جہاں پر وہ ترجیح بند دہرایا جاتا ہے، جیسے سورہ رحمان میں ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اب بعض جگہ ایک ہی آیت کے بعد تکرار ہوا ہے، بعض جگہ دو دو تین تین آیت کے بعد تکرار ہوا ہے، تو اب ضروری نہیں ہے کہ جہاں پر تکرار نہیں ہوا ہم سمجھیں کہ یہاں گنجائش نہیں ہے اس کی، نہ ایک نعمت کے بعد بھی کہہ سکتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ایک نعمت کے تذکرے کے بعد کہہ سکتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ یعنی یوں نہیں کہ صرف رسول اللہ کا تیر پھینکنا یا کنکریاں پھینکنی ایسی تھیں، ان کنکریوں میں کوئی خصوصیت تھی، کنکریوں سے تو کہیں زیادہ یہ تبلیغ اہم تھی، لہذا وہی ترجیباً یہاں بھی ہوگا وما بلغت اذ بلغت ولکن اللہ بلغ، یعنی یہ جو آپ نے پہنچایا یہ آپ نے نہیں پہنچایا بلکہ یہ خدا نے پہنچایا۔ بس جب ایک ربوبی کام، جب ایک الہی کام واقع ہو تو یوں نہیں ہوتا کہ صرف آپ کی حیثیت پیغمبر کی ہے لیکن یہ فعل آپ کا ہے، حقیقت اس کی دیکھیں تو پیچھے ربوبیت رب کار فرما ہے، اور ربوبیت رب جہاں کار فرما ہو وہاں پر وہ ظہور اس طرح سے ہوتا ہے۔ وہ کیا کیا رسول اللہ نے؟ اب عرض کیا کہ وہ مفصل خطبہ، حتیٰ کہ یہاں تک کہ امیر المومنین علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کے تبلیغ فعلی کی، چونکہ مامور ابلاغ تھے، بلغ
تبلیغ فعلی اور ساتھ ساتھ تبلیغ قولی. تبلیغ فعلی وہ ہاتھ کا اٹھانا ارتفاع، تبلیغ قولی وہ جملہ من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ. خوب یہ تبلیغ قولی و فعلی، اور یہ بھی ایک امر ربوبی وہ وقوع پذیر ہو رہا ہے نوعیت کے اعتبار سے. یہ ایک امر ربوبی و الہی ہے، نہ ایک امر بشری. اب امر ربوبی جب ظہور پذیر ہو رہا ہے، کس طرح سے ظہور پذیر ہوا یہ؟ اب یہاں سے ہم آئے حقیقت مطلب میں کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ. ولایت کا اعلان ہو رہا ہے، جس کا میں ولی ہوں، جس کا میں مولا ہوں، اس کے علی مولا ہے. خوب آپ مولا ہیں یا نیچے، آپ کے مولا ہونے سے کیا مراد ہے؟ اور آپ جن کی ولایت کا اعلان کر رہے ہیں اس ولایت سے کیا مراد ہے؟ اور خصوصاً نوعیت آپ کے کام کی یہ ہے کہ یہ عمل ربوبی ہے، یہ عمل بشری نہیں ہے، انسانی نہیں ہے. اگرچہ زمین پر ہو رہا ہے، اگرچہ غدیر میں ہو رہا ہے، لیکن یوں نہیں کہ ایک عمل انسانی بشری ہو رہا ہے، ایک عمل ربوبی ہو رہا ہے. خوب کس طرح سے یہ عمل ربوبی ہو رہا ہے کہ آپ مولا ہیں اور جس کے آپ مولا ہیں اس کے علی مولا ہیں. مولا سے کیا مراد ہے؟ اب تھوڑے سے ہمیں جانا پڑے گا وادی ولایت میں، کہ جب تک انسان اس وادی میں قدم نہ رکھے، اس عمل کی نوعیت اور اس کام کی نوعیت انسان کو معلوم نہیں ہو سکتی. چونکہ وقت محدود ہے اور سوال و جواب کے لیے بھی کچھ وقت متعین کیا گیا ہے. کہ گفتگو یہی روکتے ہیں، کل سے انشاءاللہ اگلا مرحلہ آپ کی خدمت میں عرض ہوگا. اب آپ کے ذہن میں کوئی مطلب ہے تو بیان فرمائیں. Yesterday we had a few questions, were rather one or two questions that we could do because the time was very short. I did mention this to Sayyid Saab that we are getting very short time for questions and answers. He suggested to me that maybe the questions could be given in writing and then he can include it in his lecture tomorrow as part of his lecture. So your answer will be answered tomorrow. That's also one way of getting it answered and saving some time. Anyhow, for today, if there's any questions from the ladies' side. Right, I can kick off a question which I had yesterday. Sayyid Sahab, شاید اردو ہماری اتنی اچھی نہیں ہے لیکن انگلش اردو مکس کر کے پوچھیں گے. ہم لوگ کل کا لیکچر اور آج کا بھی لیکچر آیت پہ اس کا موضوع تھا، یہ بلغ ما انزل. ہمارے پاس شیعوں کے پاس ثبوت کیا ہے کہ یہ آیت غدیر سے کنیکٹڈ ہے؟ کوئی ہے اپنے پاس کنفرمیشن؟ حسن. چونکہ وہ پہلے ہی دن سے اس لحاظ سے معذرت کر لی تھی کہ ہم اس وادی میں داخل ہی نہیں ہوں گے، چونکہ یہ مسلمات میں سے قرار دیا تھا اور مسلمات میں پھر وارد ہونا ان کو مشکوک بنانے کے مترادف ہے، اس لیے کہا تھا کہ اس میں نہیں ہوں گے. لیکن اب آپ نے سوال پوچھ لیا تو آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ یہ آیہ کریمہ بے اتفاق امامیہ کے کل اس پر متفق ہیں، اور اکثر اہل سنت و محققین اہل سنت بہت کم رہ جاتے ہیں جنہوں نے اس میں کوئی اشکال کیا ہے اس قسم کا، لیکن اکثر محققین اہل سنت ان کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی ہے واقع غدیر میں. اور بہت سارے قرائن قطعیہ خود آیت میں موجود ہیں، اور بہت سارے قرائن ایسے شواہد ہیں جو آیت سے باہر ایسے ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ یہ آیہ کریمہ واقع غدیر میں ہی نازل ہوئی ہے. ان میں سے خود یہ سورہ مائدہ ہے، وہ سورہ مائدہ قرآن کی آخری سورہ ہے نزول کے اعتبار سے، ترتیب نزولی کے اعتبار سے سب سے آخر میں جو سورہ نازل ہوئی ہے وہ سورہ مائدہ ہے. ترتیب نزولی اور ہے، ترتیب تدوینی اور ہے. یہ قرآن اس وقت جو آپ کے پاس ہے قرآن مدون، اس کی جو ترتیب ہے یہ نزول کے مطابق نہیں ہے،
تو جیسے ابھی گفتگو میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ نزول کے اعتبار سے جو پہلی آیت تھی وہ سورہ اقرا میں سے تھی، اور وہ 30ویں پارے میں ہے، آخری میں 30ویں میں ترتیب کے اعتبار سے، درحالی کے نزول میں وہ سب سے پہلی تھی۔ سورہ فاتحہ سب سے پہلی آیت سورہ نہیں تھی، لیکن تدوین میں سب سے پہلے ہے۔ اب اسی کو بعضوں نے دستاویز قرار دیا اور قرآن کی تدوین پر اور ترتیب پر بعض چیموگوئیاں ہوئیں، لینا امامیہ کے علماء و فقہا و جتنے بھی ہمارے محققین ہیں ان سب کے نزدیک متفقاً یہ ہے کہ جو کچھ قرآن موجود ہے یہ ترتیب سب کی سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے یہ انجام پائی ہے، یہ ترتیب تدوینی جو اس وقت موجود ہے۔ لہذا یہ شبہات، یہ تہمت ہے جو ہم پر لگائی جاتی ہے۔ حضرت آیت اللہ العظمیٰ خوئی رضوان اللہ تعالی علیہ، ان کی ایک کتاب ہے البیان، مقدمہ تفسیر ہے، اور اس میں انہوں نے بہت صراحت کے ساتھ یہ بیان فرمایا ہے کہ جو بھی عقیدہ رکھتا ہے تحریف قرآن کا، اور جو بھی جس کا بھی اعتقاد یہ ہے کہ قرآن میں کوئی رد و بدل ہوئی ہے، کوئی پس و پیش ہوئی ہے یا کوئی ایسی چیز ہوئی ہے، تو وہ ربقہ ایمان سے خارج ہے اصلا، یا ضعیف ہے اس کا ایمان۔ ایسے جملے ہیں وہاں پر، سخت جملے ہیں وہاں پر، کیونکہ ممکن نہیں ہے کہ قرآن کے بارے میں ہم، یہ تو اسرائیلیات میں سے ہے، وہ چاہتے ہیں کہ جس طرح تورات و انجیل کو انہوں نے عمل سے باہر کر دیا ہے، قابل عمل نہیں چھوڑا، قرآن کو بھی شبہات قرآن کے بارے میں بھی پیدا کر کے لوگوں کے ذہنوں میں، اور اس کو بھی عمل کے قابل نہ چھوڑے۔ نہ، یہ ترتیب تدوینی بھی رسول اللہ کی جانب سے ہے، اور وہ ترتیب نزولی بھی خدا کے حکم سے تھی، اور وہ بھی ترتیب صحیح ہے۔ کس حکمت کے تحت اس طرح مرتب نہیں ہوا، اس طرح مرتب ہوا ہے، یہ ایک الگ مطلب ہے، یہ کہ قابل بحث ہے۔ البتہ ہم یہ نہیں کہتا کہ یعنی اس کے بارے میں سوال نہ کیا جائے کہ حرام ہے، یہ بدعت ہے، نہ پوچھا جائے باقاعدہ، لیکن وہ یہ فرصت نہیں ہے کہ ابھی عرض کروں آپ کی خدمت میں۔ غرض یہ تھا کہ سورہ مائدہ میں ہے، وہ سورہ مائدہ آخری سورہ ہے۔ آخری سورہ کا مطلب یعنی داہوں میں ہجری، چونکہ پیغمبر اکرم کی رحلت ہو گئی اس کے بعد پھر 11 ہجری میں آخری سورہ یہ ہے۔ خوب آخری سورہ میں، اور وہ بھی آخری ماجرا میں جو رسول اللہ کی زندگی میں رونما ہوا، آیا تبلیغ، اور اس کے بعد پھر وہی سورہ مائدہ میں آیا تکمیل دین کے بعد کی آیت ہے۔ ابھی معلوم نہیں کہ ہم فرصت ہے اتنی اس تک بھی پہنچیں گے، یعنی کہ وہ بھی غدیر ہی کے بارے میں ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، وہ بھی یہ سب سورہ مائدہ میں ہے۔ وہ یہ مجموعہ سارا نازل ہوا رسول اللہ کی زندگی کے آخر میں، اور واقع غدیر بھی رسول اللہ کی زندگی کے آخری واقعات میں سے ہے۔ خوب یہ قرینہ خود آیت میں ہے، یعنی سورہ مائدہ کی آیت ہونا اور یہ آیات جو آخر میں نازل ہوئی ہیں، یہ ایک داخلی قرینہ ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے قرائن ہیں کہ ابھی وہ تفسیری بحث میں میں نہیں جاتا، طلبہ کی بحث میں۔ آیت سے ہٹ کر باہر سے بھی اگر ہم دیکھیں، شان نزول اگر آپ دیکھیں تو اکثر علماء اہل سنت نے ذکر کیا ہے کہ یہ حجۃ الوداع میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل۔ اب فرق ہے نا، ہم بسا اوقات ہماری حساسیتیں کچھ اور ہوتی ہیں اور دوسروں کی کچھ اور ہوتی ہیں۔ کبھی ہم نام پر ہوتا ہے نا، کبھی نام ہمارے لیے زیادہ اہم ہو جاتا ہے کہ نام لے کے یہ کہو، نام لے کے یوں کرو، نام لے کے ایسے کرو۔ نام پر آ کر ہماری بسا اوقات مشکل بن جاتی ہے ہمارے لیے۔ جیسا کہ خود ایک سوال تھا کل کسی نے کیا بھی کہ قرآن میں کیوں نام نہیں آیا پھر علی علیہ السلام کا، یعنی بلغ ولایت علی ابن ابی طالب، یہ کیوں نہیں کہا صراحت سے کہ ولایت علی ابن ابی طالب کا اظہار کرو۔ اب نام ایک اور چیز ہے، نام پر حساسیت دکھانا وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن یہ سب نے بتایا کہ یہ آیا نازل ہوئی ہے حجۃ الوداع میں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ نا انہوں نے غدیر کیوں نہیں لکھا؟ آخر غدیر اور حجۃ الوداع دو الگ چیزیں نہیں ہیں، یعنی یوں نہیں کہ جن لوگوں نے کہا حجۃ الوداع میں ہے وہ کسی اور بات کے قائل ہیں، اور جو کہہ رہے ہیں یہ غدیر میں نازل ہوئی ہے وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں، چونکہ غدیر ہی حجۃ الوداع ہے۔ حجۃ الوداع یعنی آخری حج جو رسول اللہ نے زندگی میں انجام دیا، اور اسی حج سے واپسی پر جوفہ میں یہ واقعہ غدیر تھا۔ اب جس اہل سنت کے علماء میں سے جس نے بھی لکھا ہے کہ یہ حجۃ الوداع میں نازل ہوئی ہے، یعنی یہ غدیر کے بارے میں نازل ہوئی، یعنی آپ اس کو یوں ہی مانا کریں کہ یہ غدیر کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ ہم اس کو کہتے ہیں خطبۃ الغدیر، وہ اس کو کہتے ہیں خطبہ حجۃ الوداع، تو ایک ہی بات ہے۔ اب نام میں تو زیادہ حساسیت نہیں ہے کہ ہم ان سے یہ بھی اگلوائیں کہ نہیں آپ حتماً غدیر کہو اس کو، وہ فرق نہیں پڑتا، حجۃ الوداع کہیں
کہ ہماری روایات میں بھی یہ حجۃ الوداع کے نام سے ہے، یہ بعض روایات میں بعض تعبیرات کے مطابق حجۃ الوداع کے نام سے ہے یہ۔ پس بنابراین یوں نہیں کہ ان کے ہاں مشکل ہو اس کو قبول کرنے میں۔ اور ابھی ایک منبع میں آپ کی خدمت میں جو ہیں، البتہ صاحب سوال تو الحمدللہ خود اہل علم میں سے ہیں، جانتے ہیں، اور دوسرے عام لوگوں کے لیے بھی عرض کر رہا ہوں کہ مرحوم علامہ امینی رضوان اللہ تعالی علیہ، انہوں نے صرف اسی حدیث غدیر پر تمام عمر انہوں نے اپنی ساری زندگی علمی وہ صرف ایک ہی چیز پر صرف کر دی، اسی واقعہ غدیر پر، اور ان کی تمام عمر کا جو محصول نتیجہ جو سامنے آیا وہ 11 جلد میں کتاب ہے، یہاں بھی ملتی ہے مسجد امام حسین میں، دیکھیے میں نے بہت ہی مناسب قیمت میں، یعنی وہاں کی دوسری قیمتوں کے لحاظ سے یہاں دیکھیں تو بہت ہی مناسب قیمت ہے اس کی، ملتی ہے۔ 11 جلدیں انہوں نے لکھی ہیں، یعنی کئی ہزار صفحے، اور صرف ایک حدیث کی تحقیق میں لکھا ہے، یہی حدیث غدیر، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، 11 جلدیں اس میں لکھی ہیں انہوں نے۔ قریہ قریہ وہ شخص گیا، گاؤں گاؤں وہ شخص گیا، کوئی سرزمین جہاں پر اس حدیث کے بارے میں کوئی چیز موجود تھی اور وہ وہاں نہ گئے ہو نا، کتنی برس کتنی عمر تو انہوں نے ہندوستان میں صرف کر دی، وہاں کے لائبریریوں میں، علماء میں، اور جو کچھ بھی تھا وہاں کے خود لکھا ہوا ہے ان کے حالات زندگی میں۔ اسی حدیث الغدیر کی تحقیق میں، نام بھی کتاب کا یہی رکھا، الغدیر۔ ایک کارنامہ ہے، ایک تاریخی کارنامہ ہے، یہ ایک انسان نے یہ کام کیا، یہ ہمارا سرمایہ ہے، یہ چیزیں افتخار ہیں ہمارے لیے۔ یہ لوگ، علم کسی سرزمین کا نہیں ہوتا، نہ کہیں گے وہ ایرانی تھے، نہ علی ایرانی نہیں تھے، عرب نہیں تھے، عجم نہیں تھے، ہندی نہیں تھے، ولایت علی بھی کسی سرزمین کی ولایت نہیں تھی۔ تو جو اس ولایت سے جو متصل و مربوط ہو جائے وہ کسی سرزمین کا نہیں ہوتا۔ یہ ہم ہیں محدود جغرافیے میں اور زمینوں میں اور زمانوں میں چیزوں کو محدود کر دیتے ہیں۔ غرض یہ کہ علامہ امینی نے اس کی تحقیق کی، جامع تحقیق ہر لحاظ سے، 300 کے قریب سنی راوی اس حدیث کے لیے ذکر کیا، نام کے ساتھ، پورے ایڈریس کے ساتھ، پورے پتے کے ساتھ، پورے حلیے کے ساتھ، پورے حالات زندگی کے ساتھ، پوری سند کے ساتھ، اور وہ بھی اہل سنت سے۔ بلکہ بعض علماء نے، ہمارے اساتید میں سے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس ایک راوی امامی نہ ہوتا، یعنی اب یہ اس کو خطابی نقطہ بھی کہہ لیں اور جو بھی کہہ لیں آپ، اور ایک حقیقت بھی ہے، یعنی علمی نقطہ بھی ہے۔ مثلا فرض کر لیں کہ ہمارے پاس مذہب امامیہ کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے کوئی امامی روایت نہ ہوتی، اہل سنت کی روایات کافی ہیں مذہب امامیہ کو ثابت کرنے کے لیے۔ یعنی یہ عرض کیا تھا نا کہ صرف خطابی نہیں ہے، اس میں وزن علمی بہت ہے، اس میں کافی ہیں ان کے منابع ہمارا مذہب ثابت کرنے کے لیے۔ لیکن علامہ امینی جیسا ایک انسان چاہیے جو ایک حدیث کے بارے میں 11 جلدیں، اور وہ بھی 40-50 سال تحقیق کرے جا کر۔ تو اگر ہر حدیث اور ہر مطلب ہمارے مذہب کا اس طرح سے ایک آدمی ہو اور اس کو لے کر، آپ خود یہاں سے دیکھ لیں، آپ جس واقعہ کو مثلا یہاں آپ نے موضوع بحث قرار دیا، فلسفہ غدیر، اور پھر ہم جب 3-4 گھنٹے صرف کریں گے اس پر، 3-4 گھنٹے ہی ہے نا، ابھی اور تو نہیں ہے، کتنا وقت ہم نے دیا، کل کو خدا پوچھے کتنے گھنٹے دیے تھے غدیر کو، ہم کہیں گے 4 گھنٹے سیمینار کیا تھا ہم نے اس پر۔ اسی وقت جہاں اب 4 گھنٹے، وہ بھی اس طرح کے، مرحوم علامہ امینی نے 40 سال اپنی عمر صرف کی اسی حدیث پر، اور اس میں قطعی دلائل سے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ حدیث، اس میں اتفاق سے یہی آیہ مجیدہ سے ہی شروع کیا انہوں نے، آیہ تبلیغ سے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل، اور اس کا شان نزول سنی منابع سے اس کا شان نزول ذکر کیا۔ اب وہ تمام منابع میرے ذہن میں حفظ میں نہیں ہے، وہاں سے دیکھ کر بتائے جا سکتے ہیں، یا آپ خود بھی مراجعہ کر سکتے ہیں۔ اتفاق سے وہ کتاب یہاں ملتی ہے، یہ ایک بہت ہی غنیمت ہے آپ کے پاس کہ یہاں کتاب کا ورود خروج کا جو نظام ہے اس حوالے سے یہاں اس کتاب کا ہونا بہت بڑی غنیمت ہے یہ۔
بس یہ قطعیات میں سے ہے، مسلمات میں سے ہے کہ یہ آیہ مجیدہ، یہ آیہ تبلیغ، یہ اسی حجۃ الوداع اور واقعہ غدیر کے بارے میں ہے۔ فرمائیے۔ شکریہ جی، میں معذرت چاہتا ہوں کہ کل بھی میں نے ہی سوال کیا تھا، آج بھی سوال کرنے کی ضرورت کر رہا ہوں، لیکن ابھی آپ کی گفتگو کے آخری کلمات میں آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اہل سنت کی بہت سی روایات میں واقعہ اور مذہب امامیہ کی حقانیت ثابت ہے۔ سوال میرا یہ ہے کہ میں نے کل بھی اس نوعیت کا سوال کیا تھا، اور اگر آج نہیں تو کل کے لیکچر میں اس کا جواب چاہیے ہوگا کہ اتنا اہم واقعہ ایک الہی نظام کی تعریف اور اس کا ابلاغ کا سلسلہ ہے، لیکن ہم اگر ہسٹوریکل پوائنٹ آف ویو سے اس کو دیکھیں تو بظاہر ایک ہسٹری کا اسٹوڈنٹ یہ کہے گا کہ اتنے اہم کام کو جو جس انداز میں اس کا ابلاغ کیا گیا، ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ اس اہم کام کو بہت 3 مہینے کے بعد ہی مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد نے اس انداز سے اگنور کر دیا، یا اس کو اتنے آسانی سے اتنی اہم چیز کو بائی پاس کر کے ایک نیا نظام انٹروڈیوس کیا، اور اس پہ ہمیں تاریخ سے ایسا لگتا ہے کہ کسی نے کوئی زیادہ احتجاج بھی نہیں کیا۔ تو کیا اس سے ہسٹری کا ایک اسٹوڈنٹ کہے گا کہ یہ جو اہم ابلاغ کا کام تھا، کیا یہ مؤثر انداز سے نہیں کیا گیا؟ اور اتفاق سے یہ سوال تھوڑی بیشتر وضاحت کے ساتھ اور مزید تفصیلات اور تشریحات کے ساتھ ہوا بھی ہے کتبی صورت میں، کتابوں میں، اور سنی علماء نے، دانشوروں نے یہ بات لکھی بھی ہے، یعنی وہ جو مقابل میں یعنی خلافت کے حق میں جنہوں نے دلائل پیش کیے ہیں انہوں نے اس قسم کے سوال کیے، اور جنہوں نے انکار کیا، اب کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ 4-5 طبقے 6 طبقے بیان کیے تھے کہ کچھ تو ہیں جنہوں نے انکاری کیا، کچھ نے مان کر پھر اس کے معنی میں کچھ نے کیا، اور رد عمل کے اعتبار سے وہ ساری ایک الگ داستان تھی کہ چونکہ مقصود ہمیں فلسفہ غدیر بیان کرنا تھا اور تاریخ قدیر یا وہ چیزوں میں جانا نہیں تھا، اس لیے ان چیزوں سے متعرض نہیں ہوئے یعنی یہاں پر، لیکن اب چونکہ سوال ہوا ہے تو خوب آنا پڑے گا خانہ خواہ ان چیزوں کی طرف۔ اور پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ ذہن ہمارے ہیں ہی ایسے کہ بعض چیزیں جیسے وجود مبارک حضرت حجت یا ایمان حضرت ابی طالب یا اس قسم کے بہت سارے مسائل ہیں کہ اتنا ہمارا اصرار ہے کہ یہ اصرار خود بسا اوقات آدمی کو تشویش میں ڈال دیتا ہے کہ کہیں یہ مشکوک نہ ہو یہ مسئلہ۔ نہ، بعض چیزوں کو ہمیں اب مسلم سمجھ لینا چاہیے، اور اگلا مرحلہ اس کی دوسرا باب اور دوسرا چیپٹر اب شروع کرنا چاہیے ہمیں، یہ پہلا مسلمات میں سے قرار دینا چاہیے۔ لیکن غرض یہ کہ جب اس قسم کے سوالات ہوں تو ان سوالات کو بھی دور کرنا ضروری ہے، خصوصاً جس لحاظ سے آغا صاحب نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ اگر ہم تاریخی اصولوں پر اور تاریخی اساس پر اس مسئلے کو نگاہ کریں تو کوئی ہمیں زیادہ یہ بات صحیح نہیں لگتی کہ 3 مہینے گزرے، چونکہ ذی الحجہ میں یہ ہوا اور ربیع الاول میں اب یا 12 کو یا 17 کو بالآخر جو بھی ہوا، ایک ہفتہ ہی کا بیچ میں فاصلہ ہے، ربیع الاول میں حضرت کی رحلت ہو گئی، اور رحلت کے پہلے دن ہی ابھی دفن بھی نہیں ہوئے تھے کہ وہ غدیر سارا درے کا درا رہ گیا اور سارا ایک طرف اور سب کچھ، اور لوگوں نے الگ سے نظام بھی قائم کر لیا اور کسی نے اعتراض بھی نہیں کیا، کوئی سوال بھی نہیں اٹھا، کوئی پریشان بھی نہیں ہوا، کوئی تشویش بھی ذہنوں میں ایجاد نہیں ہوئی، حوالہ بھی کسی نے نہیں دیا کہ بھئی یہ کیا 3 مہینے پہلے تو یہ اعلان ہو چکا ہے، کم سے کم کچھ تو آپس میں تو چمگوئیاں ہوتی۔ فرض کریں ابھی اگر یہاں پر ایک کام ہو اور 1.5-2 مہینے بعد اس کے بالکل الٹ کوئی کام ہو تو ہم تو 3 سال پہلے کے حوالے دیتے ہیں، یہ کام کیوں کیا؟ جب 3-4 سال پہلے یہ قانون تصویب ہو چکا ہے تو اب آپ نے اس قانون کی خلاف ورزی کیوں کی ہے، حالانکہ یہ نہیں ہوا۔ اس سوال کا آدھا جواب میں ابھی دیتا ہوں اور آدھا پھر بعد میں، اور ایک تو وقت کی وجہ سے اور دوسرا خود جواب کی نوعیت ایسی ہے کہ گفتگو میں آ جائے گا بعد میں۔ وہ سوال یہ کہ کسی نے احتجاج نہیں کیا، نہ ایسے نہیں ہے، یہ بہت زیادہ احتجاج ہوا ہے، اور اتفاق سے الغدیر کی ایک جلد مخصوص ہے اسی سے کہ جب رحلت رسول اللہ کے بعد کن کن لوگوں نے واقعہ غدیر پر احتجاج کیا، یعنی اس کو حجت کے طور پر پیش کیا اور حوالہ دیا اس کا۔
مرحوم علامہ یمینی نے ایک کام جو کیا ہے وہ یہ بھی کیا، خود علی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں کتنی دفعہ لوگوں کو حوالہ دیا اسی واقعہ غدیر کا، دوسرے معصومین نے دیا. اب وہ تو دور کی بات ہے، لیکن اس عصر میں کتنے لوگوں نے اس سے احتجاج کیا. حتیٰ کہ خود علی علیہ السلام بعض لوگوں کے پاس گئے صحابیوں میں سے اور ان سے جا کر کہا کہ تم تو موجود تھے، تم تو شاہد تھے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے سنا نہیں، ایسے انہوں نے عذر پیش کیا کہ میری سماعت صحیح نہیں تھی. تو علی علیہ السلام نے وہیں پر ایک نفرین بد دعا کی اس کے لیے، اور وہ بد دعا فوراً ظاہر ہوئی، سب نے دیکھا اپنی آنکھوں سے. بہت معروف آدمی ہیں، بہت معروف لوگوں میں سے ہیں، سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ جب اس طرح سے اس نے عذر خواہی کی. بس احتجاج ہوا. یہ نصف کا ہے نا، ابھی تمام سوال کا جواب نہیں دیا. ابھی وہ تاریخی حصہ یا دوسرے اس کے جو، یعنی ایک ہوتی ہے روایت اور ایک ہوتی ہے درایت. یہ سوال جو مربوط تھا زیادہ درایت سے مربوط تھا، یعنی زیادہ حصہ اس سوال کا درایت تاریخی کے حوالے سے تھا کہ درایت تسلیم نہیں کرتی اس چیز کو کہ ایک واقعہ ہو پھر اتنے لوگوں کے سامنے اور اتنے اہتمام سے ہو اور پھر 3 مہینے بعد ہی وہ کان لم یکن سمجھ لیا جائے، وہ درایت نہیں مانتی. لیکن ابھی روائی حصہ میں نے آپ کی خدمت میں اس کا جواب دے دیا ہے. درایت کے لیے ہمیں ٹھیک ہے، تاریخ کے مطالعہ کرنے والے کے ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے اور اٹھنا بھی چاہیے، کوئی مذموم کوئی برا سوال بھی نہیں ہے. ضروری نہیں ہے کہ کسی منکر غدیر کے ذہن میں یہ سوال اٹھے، نہ خیر ہمارے ذہن میں بھی اٹھنا چاہیے. ہم جو قائل ہیں، مانتے ہیں، ایمان میں یقین رکھتے ہیں، ہمارے پاس قانع کنندہ جواب ہونا چاہیے اس سوال کا. سوال اٹھنا چاہیے، سوال تو کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن اس کا جواب ہمیں آئے اور دیکھیں تاریخی حوالوں سے اس کا جواب دیں. ہم تاریخ صرف یوں نہیں ہے کہ ایک مجموعہ ہے حالات کا اور واقعات کا. تھوڑا سا ہمیں خود فلسفہ تاریخ میں جھانکنے کی ضرورت ہے. تاریخ کو جو پرکھا جاتا ہے اس وقت، خصوصاً جو 1400 سال پہلے کے واقعات کو مشاہدہ کر رہے ہیں تاریخ کے آئینے میں، تاریخ کو سمجھنے کے لیے تاریخ سے بھی پہلے ضرورت ہے کچھ اور چیزوں کی. جب انسان ان چیزوں کو حاصل کر کے تاریخ میں آئے گا، پھر تاریخ اس کو سمجھ میں آتی ہے، پھر تاریخ سے کچھ سمجھ سکتا ہے. یعنی مرحوم شہید مطہری رضوان اللہ تعالی علیہ کے بقول کہ تاریخ سے اگر فقط ماضی کے واقعات ہوں تو وہ قصہ ہے، کہانی ہے، اس کو تاریخ نہیں کہتے. بے شک صحیح واقعات ہی کیوں نہ ہوں، لیکن ہم اس کو کہانی ہی سمجھیں گے. جیسے رات کو بچوں کو کہانی سناتے ہیں کسی بادشاہ کی، کسی شہزادی کی، آپ یوں کہیں یہ بادشاہوں کی، شہزادیوں کی کہانیاں ہیں، اگرچہ صحیح ہی کیوں نہ ہوں. پھر تاریخ کیا چیز ہوتی ہے؟ تاریخ بشری و تاریخ انسانی، یعنی ماضی کے واقعات سے مستقبل کے راستے ڈھونڈنا، یہ تاریخ ہے. یعنی وہ ماضی، وہ واقعات جو انسان کو مستقبل کا راستہ بتائیں، وہ تاریخ ہے، وَإِلَّا قصہ اور کہانی ہے. خوب، اگر ہم ماضی کے واقعات سے اور ماضی کی تاریخ سے مستقبل کا راستہ ڈھونڈنا چاہتے ہیں اور یہ تاریخ ہے، تو اس کے لیے صرف واقعہ کافی نہیں ہے. اس کے لیے تو ہمیں پھر بہت ساری چیزیں، یعنی اس کے لیے ہمیں وہ علم ضرور پڑھنا پڑے گا کہ جو ہمیں یہ بتائے، اس بات کی قدرت ہم میں پیدا کرے کہ کس طرح ماضی کو پڑھ کر مستقبل کا راستہ ڈھونڈا جاتا ہے. یہ تو صرف تاریخ کی کتاب نہیں بتاتی، چونکہ تاریخ کی کتاب میں صرف تاریخ لکھی ہوتی ہے، لیکن ہمیں تاریخ سے مستقبل ڈھونڈنا ہے. لہذا ایک علم یا بعض علوم ایسے بھی ہمیں پھر چاہیے. اور یہ یوں نہ کہیں کہ میں ابھی عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں صرف تاریخ کے حوالے سے، نہ، تاریخ بھی کوئی صرف اسلام کی نہیں ہے. آپ دیکھیں مختلف حوالوں سے تاریخ پہ شاید مسلمانوں سے دوسروں سے بیشتر کام کیا ہے. تاریخ تمدن لکھی ہے، تاریخ تہذیب لکھی ہے، تاریخ اقوام لکھی ہے، تاریخ جنگ لکھی ہے، تاریخ بشریت لکھی ہے، تاریخ خلقت لکھی ہے، تاریخ صنعت لکھی ہے، تاریخ سیاست لکھی ہے انہوں نے، اور الا اقسام، الا ماشاء اللہ اس کی اقسام ہے تاریخ کی. تو یہ کام انہوں نے زیادہ کیا ہے تاریخ میں. یہ چیز وہ بھی تسلیم کرتے ہیں، حتیٰ مسلمان نہیں ہے. یوں نہ ہو کہ ہم ایک واقعے کی توجیہ کے لیے یہ سب کچھ گاڑ رہے ہیں، یعنی نہ، یہ حقائق ہیں، مسلمات میں سے ہیں. لیکن ہم اس طرح سے تاریخ سے آشنا ہوں. جیسے بس اگر کوئی فلسفہ پڑھنا چاہے، اب مجھے نہیں معلوم یہاں کوئی ہے فلسفے کا طالب علم یا نہیں،
لیکن اگر نہ بھی ہو تو اتنی تو معلومات ہیں ہماری. اگر کوئی آدمی فلسفہ پڑھنا چاہے تو فلسفے سے پہلے اس کو ایک اور علم پڑھنا پڑتا ہے، منطق، لاجک. اگر منطق پڑھے بغیر کوئی فلسفے میں چلا جائے تو اس کو الف بے ابجد فلسفہ بھی سمجھ میں نہیں آتی. منطق پڑھاتے ہی اس لیے تاکہ فلسفہ سمجھ میں آئے. لہذا منطق کی اپنی کوئی قیمت نہیں ہے، کوئی ویلیو نہیں. اگر کوئی منطق پڑھ کے احساس علم کرنا شروع کر دے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے، یہ عالم نہیں ہوا. کیونکہ منطق صرف اس لیے ہوتا ہے تاکہ فلسفہ پڑھا جائے. لہذا منطق کے بعد فلسفہ پڑھیں، فلسفہ بھی سمجھ میں آتا ہے. ایسا علم ہے جو منطق کے اوپر موقوف ہے. یا فقہ، مثلا میں آپ کو علوم اسلامی کی مثال دوں، اب نہ کہیں گے یونان کی مثال دے دی میں نے. فلسفہ کو بہت زیادہ ان کو مشکل پیش آتی ہے فلسفے کا نام سن کر. یہ بھی ہماری ایک کہیں بدقسمتی مسلمانوں کی کہیں یا جو بھی کہیں، ہمارے اندر ایسے علم دشمنی کے جراثیم ڈالے گئے ہیں. ہماری پسماندگی میں جن چیزوں کا دخل ہے وہ یہ کہ ہمیں مختلف طریقوں سے، حربوں سے، بعض علوم سے دور کیا گیا ہے. اور جب ظاہر ہے کوئی امتیں، قومیں علوم سے دور ہو جائیں تو پھر ان کی کیا حالت ہوتی ہے. جیسا ابھی مثلا ہمیں ایسی تلقینات کی جائیں کہ سائنس نہیں پڑھنی چاہیے، علوم تجربی، فزکس، کیمسٹری نہیں پڑھنی چاہیے، یہ غربی علم ہے، یہ فلاں ہے فلاں ہے. تو خوب ظاہر ہے اس دنیا میں رہ کر، اور پھر وہ کہتے ہیں دریا میں رہ کر مگرمچھ سے بیر. کیا حالت ہوگی جو آج ہے ہماری. پھر یہی حال اس وقت بھی تھا اور آج بھی متاسفانہ یہ ہے. اب فلسفے کو چھوڑ دیں. علوم اسلامی کی مثال دوں آپ کو جو مسلمات ہے اصول علوم اسلامی سے. بس فقہ ایک بہت بڑا عظیم الشان مرجع بھی دیکھیں یا ایک معمولی طالب علم آپ دیکھیں فقہ کا، فقہ پڑھنے کے لیے فقہ سے پہلے ایک اور علم پڑھنا پڑتا ہے اس کو، جب اس کو فقہی مسائل سمجھ میں آتے ہیں. اگر وہ علم نہیں پڑھا ہوا اس کو فقہ کی ابجد کا بھی علم نہیں ہوتا. وہ مقلد ہوتا ہے، اس کو مجتہد نہیں کہتے، فقہ شناس نہیں کہتے. اس کا نام رکھا ہوا ہے علماء نے اصول فقہ. ابھی آغا صاحب رہے ہیں کچھ عرصہ وہاں پر، جانتے ہیں کہ میں کیا عرض کر رہا ہوں. اصول فقہ، اصول فقہ کی حیثیت فقہ کے لیے وہی ہے جو منطق کی حیثیت فلسفے کے لیے. یعنی جس طرح سے منطق پڑھ کے فلسفہ سمجھ میں آتا ہے، اسی طرح سے اصول فقہ پڑھ کر فقہ سمجھ میں آتا ہے. مولانا صاحب بھی یہاں تشریف رکھتے ہیں، بیشتر وضاحت کر دیں گے آپ کی خدمت. غرض یہ کہ جب تک وہ اصول، وہ پہلا علم، وہ بنیادی علم نہ پڑھا جائے، وہ دوسرا اگلے مرحلے والا علم سمجھ میں نہیں آتا. لہذا اگر کوئی ایسے کتاب اٹھائے، فقہ تو آسان ہے، فارسی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، عربی میں بھی ہے. اگر ایک عرب زبان، جو عربی تو مشکل نہیں ہے اس کے لیے، عربی آسانی سے سمجھتا ہے، وہ آئے اور اٹھا کر روایات کو، قرآن کو اور فقہ پڑھنا شروع کر دے، کیا اس کے پلے پڑے گا؟ کچھ بھی نہیں. پہلے اس کو وہ علم پڑھنا چاہیے. بس دو مثالیں میں نے دے دی آپ کو. فقہ پڑھنے کے لیے یہ احکام، یہ فروعی احکام، وجوب و حرمت و یہ چیزیں، ان کے لیے پہلے ایک اور علم سے مجہز ہونا ضروری ہوتا ہے. لہذا اس وقت علماء جو طلباء جو پڑھتے ہیں اصول فقہ صرف جو پڑھتے ہیں، اب فقہ پر نوبت آتی ہے تو کب آتی ہے باری اصول فقہ جو پڑھتے ہیں، یعنی کم از کم ایک طالب علم ابتدائی اصول کی کتابوں سے لے کر اور فارغ التحصیل ہونے تک کم از کم جو علم اصول اس کو پڑھنا پڑتا ہے وہ 15 سے لے کر 20 سال اس کو اصول فقہ پڑھنا پڑتا ہے. پھر جا کر وہ ایک فقہ شناس ہوتا ہے، ایک متوسط درجے کا فقیہ بنتا ہے وہ. اور پھر جب 30 سال اصول فقہ پڑھاتا ہے تو پھر وہ استنباط پر قدرت پیدا کر لیتا ہے. آپ سمجھتے ہوں گے کہ یہ واجب و حرام، اس میں تو کوئی چیز نہیں ہے اتنی رکھی ہوئی نا. اس وقت ایک انسان ایک ایسا بنتا ہے فقیہ، معمولی تو نہیں ہے. بعض لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ حوضوں میں بیٹھے ہوئے مدرسوں میں پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں. ہمارے ایک استاد ہیں بزرگوار، خدا حفظ کرے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہنستے ہیں نا لوگ کہ یہ علماء یہ حوضوں میں مدرسوں میں بیٹھ کر کیا کرتے ہیں، ہم تو کوئی کام کر رہے ہیں ادھر کسی آفس میں، کسی فیکٹری میں، کسی دکان پر، ہم تو کام کر رہے ہیں، یہ مخلوق کیا کر رہی ہے ادھر بیٹھ کر. اب انہوں نے مختلف نام بھی رکھے ہوئے ہیں. کہا کہ یہ حد ہو گئی کہ ایک دفعہ اس مدرسے میں وہ جو ہوتا ہے گٹر کا پانی، وہ کنویں ہوتے ہیں ایران میں، وہ باہر سیوریج سسٹم نہیں ہے اس کا، وہ کنواں خالی کرنے کے لیے گٹر والا
انہوں نے آدمی بلائے تو وہ آئے اور وہ خود اترتے تھے کنویں میں وہ لوگ قدیم زمانے میں, اور وہاں سے پھر بھر بھر کے وہ پانی, گندا پانی باہر نکالتے تھے. کہا جب وہ لباس تبدیل کر رہے تھے کنویں میں اترنے کے لیے, گٹر میں اترنے کے لیے, تو آپس میں باتیں کر رہے تھے مدرسے میں, مدرسہ علمیہ میں. وہ آپس میں یہ باتیں کر رہے تھے کہ ہم تو کام کر رہے ہیں. وہ اپنے اس کو کام کہتے تھے. وہ کہا ہم تو کام کر رہے ہیں, لیکن یہ لوگ جنہوں نے یہ بھرا ہے یہ گٹر, یہ کیا کرتے ہیں یہاں پر. یعنی اپنا تخلیہ کرنے کو, خالی کرنے کو کام کہتے تھے. وہ کہتے تھے یہ کیا کرتے ہیں یہاں بیٹھ کر. یعنی ان کی نظر میں یہ بالکل ایسے پڑے ہوئے ہیں, کچھ کام نہیں ہے ان کا. خوب جہالت, دوری, مانوس نہ ہونا, اپنے علمی سرمایہ اور مرکز سے آشنا نہ ہونا, وہ ایسی باتیں ہیں. حقیقت یہ میں نے ایک بہت معمولی مثال دی آپ کو. اسی طرح منطق ہے, اسی طرح فلسفہ ہے, اور یہی تاریخ بھی ہے. تاریخ کی ایک حقیقت کو سمجھنے کے, ایک واقعہ تاریخی کو سمجھنے کے لیے, جس طرح ایک حکم فقہی سمجھنے کے لیے, ایک مسئلہ فلسفی سمجھنے کے لیے پورا علم منطق پر عبور ہونا چاہیے, پورے علم اصول پر عبور ہو, تاکہ ایک مسئلہ فقہی, ایک وجوب, ایک حرمت استفادہ کرے انسان. اس طرح ایک واقعہ تاریخی کو تحلیل کرنے کے لیے, کیونکہ سوال میں یہ تھا کہ ایک تاریخ کا ایک طالب علم یا تاریخ کا ایک مطالعہ کرنے والا جب تحلیل کرتا ہے, تجزیہ کرتا ہے تاریخی واقعے کا, تو درایت میں مشکل پیش آتی ہے اس واقعے کو قبول کرنے کے لیے. نہ اس کو کوئی مشکل پیش نہیں آتی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ خالی و ذہن کہانی تو نہیں پڑھ رہا, تاریخ پڑھ رہا ہے, اور تاریخ کا طالب علم ہے, تاریخ کے تجزیہ و تحلیل پر قادر ہے. جب قادر ہے تو اسے وہ سارے علوم و فنون سے پھر مسلح لیس ہونا چاہیے جو تاریخ کے تجزیہ و تحلیل کے لیے ضروری ہوتے ہیں. اگر وہ علوم ہوں اور ان کی روشنی میں آئیں, اور ہم صرف تاریخی لحاظ سے دیکھیں, نہ تفسیری لحاظ سے, نہ دیگر کسی لحاظ سے, صرف تاریخی لحاظ سے واقعہ غدیر کو دیکھیں, تو پھر ہم نہ درایت بھی ساتھ دیتی ہے کہ بالکل ٹھیک ہے, یہ سب کچھ ہوا ہے, 3 مہینے پہلے بھی یہی ہوا تھا اور صحیح ہوا, 3 مہینے بعد یہ ہو سکتا ہے. سند نہیں دیکھیں ہم, چونکہ تحلیل میں, تجزیے میں سند نہیں دیکھی جاتی, صرف درایت دیکھی جاتی, وہ اصول دیکھے جاتے ہیں کہ آیا یوں ہو سکتا ہے یا نہیں, اگر یوں ہوا تو کیوں ہوا. وہ مولانا, جیسے کہ آپ نے کہا تھا کہ ہر چیز کا ایک ظاہر ہوتا ہے اور ایک چیز اس کا باطن بھی ہوتا ہے, تو ایسا نہیں لگتا کہ یہ جو کہا گیا ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ, جس طریقے سے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارا ہر چاہنے والا ایک ہادی ہے, ہدایت کرنے والا ہے, تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس طریقے سے پیغام صرف رسول کے لیے نہیں بلکہ ہر ایک کے لیے, جتنے بھی اس مجمع میں تھے سب کے لیے پیغام رہا ہو کہ اگر تم نے اس کی تبلیغ نہ کی تو گویا تم نے کچھ نہیں کیا. بھلے یہ خصوصاً وہ سوال بھی جو آپ کی خدمت میں 2 سوال کیے ہوئے ہیں اور ابھی تک بھی جواب ہیں, اس کے متعلق بھی یہ بات کہی جا سکتی ہے یا ذہن میں آتی ہے, جیسے آغا صاحب نے فرمایا کہ یہ خطاب سرے سے رسول اللہ کو تھا نہیں, یہ رسول کے بہانے سے لوگوں کو خطاب تھا کہ آپ پہنچائیں جا کر. نہ, یہ خود آیت کریمہ کی صراحت ہے اس بارے میں کہ خطاب شخص رسول اللہ کو ہے. الرسول, اگر یہ بغیر الف لام کے ہوتا تو پھر تو ہم کہہ سکتے تھے کہ کوئی بھی, چونکہ رسول کا معنی ہوتا ہے پیغام پہنچانے والا یا پیغام لانے والا, تو وہ تو کوئی بھی ہو سکتا ہے, لہذا یہ لوگ بھی, ان کو بھی مامور کیا کہ آپ تبلیغ کریں جا کر. نہ, آیت میں صراحت ہے یا ایھا الرسول, رسول خاص. اب آپ تو سمجھتے ہیں کہ الرسول کہنے سے کیا اس میں خصوصیت پیدا ہو جاتی ہے, یعنی جیسے کہا جاتا ہے نا رجل, یعنی کوئی بھی مرد, الرجل یعنی ایک خاص مرد معین. اسی طرح رسول یعنی کوئی بھی رسول, کوئی بھی پیغام پہنچانے والا, لیکن الرسول یعنی یہ خاص رسول, یہ ہر رسول کو نہیں ہے. لیکن وہ جو بات آپ کے ذہن میں ہے کہ وہ سب پر واجب ہے, وہ رسول اللہ نے خود ان کے کندھوں پر ڈالی ہے وہ بات, کہ انشاءاللہ اگلی اس میں محفل میں جلسے میں اس کے بارے میں عرض ہوگا آپ کی خدمت میں. ظاہراً وقت تمام ہے, درود پڑھیے محمد. Sorry, from the lady side, I cannot offer you to ask questions today, but again, I prefer that after consulting with Sayyid Sahib, if your questions can come in writing, he can answer them during his lecture. Before we end,
the books that have been distributed can be taken home. If you like, you can leave them behind and put your name on them so that you can collect it tomorrow.